سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الاعراف آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم کیا کرو؟ تم پکڑ لو زینتوں کو تمہاری عند کل مسجد، ہر مسجد کے قریب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہر قاری قرآن کو بنی آدم کہہ کر پکار رہے ہیں، وجہ کیونکہ ابھی کچھ ہی آیات پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ جو ہے وہ سنایا ہے، تو لہٰذا بنی آدم کہہ کے ان کو پکارا گیا کہ اے بنی آدم، جب تم کسی بھی مسجد میں جانے لگو، با جماعت نماز، عیدین، جمعہ، مختلف نمازوں کے اوقات کے لیے جب مسجدوں میں حاضر ہونے کے لیے جانے لگو، اور ہر ہی قسم کی مسجد، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی حرم ہے، کوئی مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، تمہاری اپنی لوکیلٹی کی مسجد ہے، جامعہ مسجد ہے، یا تمہاری بستی کی چھوٹی سی مسجد ہے، کسی بھی مسجد میں کسی بھی نماز کے وقت جماعت کی کیفیت کے لیے جانے لگو یا مسجد میں حاضر ہونے لگو، تو اللہ کا گھر ہے نا، تم کیا کرو؟ اور نمازی کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے نا۔ دہرائے حوالہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی بخشش اور 10 رحمتیں شامل حال کی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ اور جب وہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے مہمان پر مہمان نوازی میرا حق ہے۔ اور اللہ مہمان نواز اس نمازی مہمان با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونے والے اس نمازی مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر اور ثواب، با جماعت نماز کا اجر کتنا ہے؟ 27 گنا اجر و ثواب دے کر اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اس کے بخششیں، رحمتیں، دعاؤں کی قبولیت سے اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی ہم جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو کے ہی جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، اللہ احکم الحاکمین کا مہمان بن کے جا رہا ہے یہ شخص مسجد میں، تو لہٰذا اس کو ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کر کے جایا کرو۔ زینت کو اختیار کرنا مسجد میں بھی ہے اور ہر نماز سے پہلے بھی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مسجدوں سے پہلے، نماز سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ ایک زینت ہی کو تو اپنانے کا طریقہ ہے۔ وضو میں کیا ہے؟ جسم کے وہ سارے حصے، یہ بھی میں نے آپ کو 4 فرائض وضو بتائے، جسم کے وہ سارے حصے جو ایکسپوزڈ پارٹس آف دا باڈی ہیں، جن کو گندگی، کوئی گرد و غبار، میل کچیل لگنے کا امکان ہے، ان کو دھو کے دھلا کے، ایک بار نہیں، یہ تمام سے 3 دفعہ بڑے ہی یہ تمام پرفیکشن اور پروسیجن کے ساتھ اس کو دھو دھلا کے صاف ستھرا اجلا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ مزین ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ اسی طرح مسجد میں جانے سے پہلے مسواک کی تاکید بھی حدیث پہ موجود ہے، اور مسواک کی پسندیدگی کے لیے آپ نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اسی طرح مسجد میں عام نمازوں کے لیے بھی صاف ستھرے اجلے باوقار لباس پہننے کی تاکید اور سنت کا نمونہ موجود ہے۔ خاص طور پہ جمعے کی نماز سے پہلے، جامعہ مسجد میں حاضری اور جمعے کی نماز سے پہلے تو غسل کر کے پاک صاف ستھرے ہو کے، طہارت کر کے، بالوں میں تیل لگا کے، مردوں کے لیے خوشبو لگا کر، اجلے صاف ستھرے کپڑے، نئے اور مہنگے اور قیمتی پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے اجلے باوقار کپڑے پہن کے جانا، یہی تو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہاتھ پاؤں دھو لو، وضو کر لو، صاف ستھرے ہو جاؤ،
اور کیا کرو، اپنا لباس صاف کر لو، مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کر لو. یہاں تک کہ ہمارا دین اتنی نظافت اور اتنی باریکی کے ساتھ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں جائے اسے چاہیے کہ لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے. یہ منہ کی سمیل وغیرہ کی وجہ سے کہ بعض جماعت نماز میں وہ چیز شاید ساتھ والے نمازی کو جو ہے وہ ناپسند ہوگی اور اس کی کراہت کی کیفیت ہوگی. تو یہی تو زینتیں ہیں. اندر باہر سب کو صاف کر لو. اور پھر خوشبو لگا کے جانا مسجد میں نمازیوں کے لیے، مردوں کے لیے پسندیدہ ہے. خواتین اسلام کو اس چیز سے منع کیا گیا کیونکہ یہ ایک طرح کی پوشیدہ زینت ہے. کیوں منع کیا گیا؟ حوالہ کہاں سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک خاتون کو مسجد سے پلٹتے ہوئے دیکھا اور اس سے خوشبو کی لپٹیں اور خوشبو کی مہکیں آ رہی تھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ کیا میں تجھے اپنے محبوب محمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں خوشبو لگا کے جاتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. تو لہٰذا یہ پوشیدہ زینتوں میں سے ایک زینت خوشبو ہے. خاتون اپنے شوہر کے آگے تو اس خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی دائرہ کار کے اندر، ہاں خواتین اور شوہر کے آگے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک زینت ہے، اس کو اس دائرہ کار کے بیونڈ کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکتا. مسجد میں بھی اس کی ممانعت موجود ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھا دیا کہ جب مسجدوں میں جاؤ گے تو مسلمانوں کا، نمازیوں کا ایک وقار ہے. اور ویسے بھی نمازی جو ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہی بھی تو ہے. اللہ کی پہچان، دین اسلام کی پہچان ہے. تو لہٰذا اسلام کا تعارف کروانے والا قرآن کا نمائندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرما برداروں کا ایک نمائندہ ہے. اس کا ایک اپنا وقار، ایک تشخص، ایک اٹھان جو ہے اس کو قائم اور اس کو برقرار رکھنا اس حوالے سے ضروری ہے. پھر اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، کھا لو، واشربو، پی لو. گویا کھانا پینا منع نہیں ہے، اللہ کھانے اور پینے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ رحمان، اللہ خالق نے بلکہ اس پوری کی پوری روئے زمین کو ہمارے کھانے پینے کے بندوبست کے لیے ایک طریقہ اور ایک ذریعہ بھی تو بنایا ہے. اس زمین میں کہیں چشمے، کہیں نہریں، کہیں آبشاریں، کہیں فوارے جاری کر دیے ہمارے پینے کے اہتمام کے لیے. اور اس پوری کی پوری روئے زمین کو اور اس کے سینے کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا. ہر قسم کی پھل، ترکاریاں، بیلیں، کھیت، درخت، پودے، جھاڑیاں، یہ سب انسان کے لیے. اور پھر پورے کی پورے روئے زمین جو ہے ایک دسترخوان ہے حضرت انسان کے کھانے فراہم کرنے کے لیے. تو یہ تو سارا کچھ اللہ نے خود فراہم بھی کیا اور قلو اور وشربو بھی کہہ دیا، کھاؤ پیو، یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے اگایا ہے. گویا کھانا پینا ناجائز نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. بلکہ بسا اوقات تو اگر کھانا پینا صرف اپنے جسم کے حق ادا کرنے کے لیے کیا جائے گا، طاقت اور توانائی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے طاقت اور توانائی کے لیے کھانا اپنے جسم کو فراہم کیا جائے گا تو یہ تو عین عبادت بن جائے گی، یہ تو عین رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. تو لہٰذا کھانا پینا جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، بعض حالتوں میں کیا ہے، عبادت بھی ہے، لیکن بشرطے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کے مطابق ہو، اللہ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کے احکامات کی حد کے مطابق ہو، حلال اور حرام کی قید کے مطابق ہو، رزق حلال کے حوالے سے ہو، اور حدود سے تجاوز کرنے والا طریقہ کار نہ ہو. تو یہی طریقہ اللہ فرما رہے کھاؤ پیو. میں تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہوں. یہ سارا کھانے پینے کی چیزیں میں نے تمہارے لیے ہی فراہم کی ہیں، تمہارے لیے بیان کی ہیں، تمہارے لیے اختیار کی ہیں، تمہیں ان کا علم اور ان کا فہم دیا. کھاؤ پیو، کھل کے کھاؤ، لیکن کھانے میں کیا نہ کرنا، وَلَا تُسْرِفُوا. پینے میں کیا نہ کرنا، وَلَا تُسْرِفُوا. کیوں نہ کریں؟ کمائی ہماری ہے، پکا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، فینڈ فیچ کر سکتے ہیں. ہمارے شوہر کی کمائی، ہمارے بیٹوں کی کمائی ہے، کیوں نہ زیادہ کھائیں، اسراف کیوں نہ کریں.
انہ لا یحب المسرفین. یاد رکھنا اگر کھانے پینے میں بھی اسراف کرو گے تو اسراف کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتے ہیں, اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. کھانے پینے کا حکم اور اجازت دیا گیا, لیکن ان چیزوں میں اسراف سے بچنے کی تاکید کر کے وجہ بتا دی گئی کہ اگر ان چیزوں میں بھی اسراف کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج کر دیے جاؤ گے. تو گویا ان چیزوں میں اسراف کو سمجھنا اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. لیکن اگر آج آپ معاشرے میں دیکھیں تو ان دونوں چیزوں میں اسراف حد سے زیادہ نظر آتا ہے. پینے میں اسراف, آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا پینے میں اسراف, پانی پینے میں اسراف نہیں ہے. پانی تو ویسے جتنا پیا جائے اتنا ہی صحت کے لیے مفید ہے, لیکن آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کچھ لوگ چائے پیتے ہیں اور بس پیتے ہی چلے جاتے ہیں. میری ایک رشتہ دار ہے, عزیزہ ہے, وہ کہتی ہے کہ اور بڑے فخر سے سناتی ہیں ہمارے گھر تو چائے اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ کیتلی جو ہے وہ تو چولہے سے اترتی ہی نہیں. گویا فخر کی بات ہے, یہ چائے پینے میں اسراف ہے, حد سے ارے پینی ہے 2 ٹائم پی لو, 1 ٹائم پی لو, 3 ٹائم پی لو میکسیمم. یہ کیا طریقہ, یہ کیا وتیرہ ہوا کہ بس وہ کیتلی ہے کہ وہ کیٹل ہے کہ وہ چولہے پہ ہے, ہر دم ہر گھڑی تیار ہے, ہم چائے بن رہی ہے اور چائے پی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے, اسراف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات آج وہ سافٹ ڈرنکس میں, یہ جو فزی ڈرنکس ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ اسراف کا معاملہ. بسا اوقات لوگوں کو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا جب تک کوئی پیپسی یا جو کوئی 7 اپ وغیرہ سامنے موجود نہ ہو. تو یہ اسراف بھی ہے. اور آج کے دور میں تو یہ یہودی معیشت کی معاونت بھی ہے. آج وہ ساری فزی ڈرنکس جو جیو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی بین کرنا اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لیجئے. ویسے بھی ان کے اسراف سے بچنا بہت زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ مضر اور بہت زیادہ ضرر رساں اثرات دانتوں پر, منہ پر, حلق پر, معدے پر, کڈنی پر, اتنے ضرر رساں اثرات ہیں ان فزی ڈرنکس کے کہ بسا اوقات ان کی تیزابیت کی وجہ سے جو جسم پر اثرات مرتب ہونے, آج ہماری یوتھ اور ہمارے ینگسٹرز اس چیز کو جانتے نہیں ہیں, اور کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک 2 لیٹر کی پیپسی کی بوتل جو ہے وہ دسترخوان پر موجود نہ ہو. تو یہ کیا ہے, یہ ایک طرح کا اسراف ہے. کھانے میں اسراف, کھانے میں اس قدر اسراف موجود ہے, کھانے کے اوقات میں اسراف نظر آتا ہے. آپ نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بالکل ٹین ایجر تھیں, 18 ایئرس کی تو تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حیات طیبہ کا موقع ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دفعہ تازہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا. تربیت, تزکیہ, یزکیہم کیسے کیا تھا؟ عائشہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے؟ آج اسراف اس کھانے کے انداز میں نظر آتا ہے. کھانے کی ٹائمنگز میں اسراف ہے. صبح کا ناشتہ, ناشتے کے بعد 10-11 بجے, خاص طور پہ آپ نے اسکولوں کالجوں کے اندر یہ بریک کا طریقہ یہاں پہ بھی ویسے رائج ہے. پھر وہ سٹاف رومز کے اندر چائے, سموسے, پکوڑے. ہاں ابھی صبح ناشتہ ہی تو کیا تھا, پھر 10 بجے کھانے کی ضرورت, پھر 10 بجے کھانے کے بعد دوپہر کا کھانا, دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ پھل, اور پھر اتنی غذائیت سے بھرپور خوراک کے بعد چائے نہ ہو جائے. ہاں کھانے کے بعد چائے کی پیالی, سارا کھایا جلا کے راکھ کر دیا, ساری نکوٹین نے ستیاناش کر دیا کھانے کا, غذائیت ختم. اسراف بھی ہے اور غذائیت کا ضیاع بھی ہے. اچھا چائے, کھانا شانا, بس دسترخوان دوپہر کے کھانے کا, یہ ٹائمنگز میں اسراف ہے. پھر اس کے بعد شام کی چائے, چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا ہو جائے نا, ہاں بسکٹ, کیک, سموسے, کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا, یہ چائے. اس کے بعد رات کا کھانا, رات کے کھانے کے بعد آخری جملہ, میٹھے میں کیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر, صبح سے یہ زبان کی مٹھاس اور صبح سے یہ زبان کی چاشنی ہی چل رہی ہے. تو لہٰذا یہ اوقات طعام کا اسراف ہمارے معاشرے میں کثیر ہے. آپ کی تاکید عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے. اور میں بہت دفعہ حکیم سعید کے جملے کوٹ کیا کرتی ہوں. حکیم سعید جن کی حکمت اور جن کی صحت کے حوالے سے دانائی کے اصول اکثر اصول سمجھے جاتے ہیں, اپنی کتب کے اندر کثرت سے 2 وقت کے کھانے کی تاکید فرماتے نظر آتے ہیں. اچھا, ٹائمنگ کی ایکسیس, پھر کھانے کی پلاننگ اور کوکنگ کی ایکسیس.
صبح سے شام تک کھانے پک رہے ہیں، بھن رہے ہیں، مرغن کھانے ہی کچھ کچھ ایسے کہ وہ صبح کے چڑھتے اور اس پر فخر ہوتے. میں تو رات کو چڑھا دیتی ہوں، پر صبح اگلے دن دوپہر کو تیار ہوتا ہے. سارا سارا دن، سارا سارا رات کھانے، کوکنگ ریسیپیز، پھر ان ریسیپیز کی چیزیں لانا، پھر ان کو پلان کرنا، پھر پکانا، پھر دسترخوان چننا، پھر کمنٹس وصول کرنا. آج نئی ڈش ہے، کیسی ہے، اس میں کیا چیز زیادہ کریں، آگے سے یہ کم کریں گے، آگے سے یہ زیادہ کریں گے، پھر اگلے کھانے کی پلاننگ. تو سارا دن کھانے پکانے میں وقت لگا دینا، پلاننگ کی ایکسیس ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. کھانے کی ڈسکشن کی ایکسیس. ایک میل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سحری میں کیا ہوگا، دوپہر کے کھانے میں آج رات میں کیا ہے، اسکول سے آتے سار کھانے میں کیا پکا ہے. ہر طریقے سے کھانے کی ڈسکشن. محفل سے آئے ہیں، پارٹی سے آئے ہیں، شادی سے آئے ہیں، کھانے میں کیا تھا، کس کو ملے کس کو نہیں ملے، مل کے کیا ہوا، کیا کانورسیشن ہوئی سے پہلے، کیک کیسا تھا، کھانا اول مینیو کیا تھا، اچھا مینیو بتا دیا، پکا کیسا تھا. ہاں، تو لہٰذا یہ ڈسکشن کی ایکسیس ہے، یہ اسراف ہے. کھانا ایسے جیسے حواس پہ طاری ہے، حواس پہ طاری ہے، صبح سے لے کے شام تک کھانا حواس پہ طاری ہے. اچھا اس کے بعد کھانے میں اخراجات پر ایکسیس. بہت زیادہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے. طعام بے سادگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. کھانا سادہ کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہے کی گرم پکی ہوئی روٹی ساری زندگی نہیں کھائی. چھنا ہوا آٹا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، آپ نے نہیں کھایا. سادگی طعام کی دیکھیے. سب سے زیادہ مرغوب غذا کدو. ہمارے دسترخوان پہ آ جائے تو بسا اوقات ناک بھون چڑھائے جاتے ہیں. کدو پکائے، ہاں، کدو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین خوراک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نمونہ ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کے ہاں دعوت پر مدعو تھے اور دسترخوان جب چنا گیا تو کدو ہی کا سالن تھا. جو ہیں وہ ہاتھ سے اٹھا کر روکھے کھاتے چلے جا رہے تھے. تصور ہی موجود نہیں ہے نا ان چیزوں کا. آپ کی زندگی میں طعام کی سادگی موجود تھی. اخراجات میں بس اوقات بہت زیادہ خرچ کر دیا جاتا. یہ سب کھانے کی ایکسیس ہے، اسراف ہے. پھر اس کے بعد کھانا ہی بہت زیادہ کھا لینا، اوور ایٹنگ، ٹو مچ. ایٹ ایز مچ ایز یو کین. فخر کیا جاتا ہے. وہ ایٹ ایز مچ ایز یو کینس میں کیا ہوتا ہے، ہائے اتنا کھانا. اس سے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی ایک نیا ریسٹورانٹ کھلا ہے، اس میں 90 ڈشز ہیں. اللہ کے بندو تم کتنی کو کھا لو گے، ہرس کی حد ہے. وہاں پہ 90 چون دی گئی دسترخوان پر. یہ سب کیا ہے، یہ اسراف ہی تو ہے. اس پہ پھر خرچ کرنا اسراف ہے. اور پھر جا کے وہاں پہ کھلی چھٹی ہے، جتنا مرضی کھاؤ. اور اینڈ میں حال کیا ہوتا ہے، اوف اتنا کھا لیا کہ وہ پسلیاں بھی دکھنے لگتی ہیں، میدا بھی دکھنے لگتا ہے، اگلنے کو دل کرتا ہے پر نگاہیں ابھی بھی بھری نہیں ہوتی. یہ کیا ہے، دل کرتا ہے باقی کا جیب میں ڈالنے. پیسے دے چکے ہیں اب اس کے. اس پیسے میں بھی تو اسراف تھا. 2-2 ہزار کا ایک ایک میل، یہ سب اسراف ہے. 2-3 ہزار کے ایک ایک میلز جو کھائے جاتے ہیں. میں اور آپ امت کے افراد 2,000 پر ہیڈ ایک میل کا کھا کے آ سکتے ہیں صحیح؟ ارے ادھر کشمیر جل رہا ہے، ادھر فلسطین لٹ رہا ہے، جہاد کے لیے مال چاہیے، دین مفلس ہے، تبلیغ کے لیے مال چاہیے. بھوکے ہمارے معاشرے میں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے اپنے آپ کو خود سوزی کرتے نظر آ رہے ہیں. اس میں کیا یہ اسراف موجود نہیں ہے؟ کیا یہ اسراف کا طریقہ نہیں ہے اس پہ اتنے پیسے لنڈھا دینا؟ اور پھر وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، اہلکتم علی اللبدا، جتنا مہنگا ایٹ ایز یو کین. جتنا مہنگا وہ پتہ نہیں، کوئی تھائی فوڈ کھا کے آتے ہیں، کوئی کہاں فوڈ کھا کے آتے ہیں، اور پھر اس پہ فخر جتایا جاتا ہے میں نے اتنا مہنگا ڈائن آؤٹ کیا. ہم تو کم از کم 10-12 ہزار کی ڈائننگ آؤٹ ہفتے میں کرتے ہی کرتے ہیں. یہ کیا ہے، اسراف کرنا. اور پھر اہلکتم علی اللبدا، اس پر تکبر بھی کرنا کہ میں نے ڈھیر سا مال اپنے کھانے پر لونڈھا دیا. اس کے بعد کھانے میں زیادتی. آپ کو پتہ ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور شیطان 7 آنتوں میں کھاتا ہے. وہ جو کھایا جاتا ہے نا، میں نے اتنا کھا لیا کہ اب تو یہ کھانے کا اسراف ہے. پھر اس کے بعد وہ حاجمولہ اور قارمینہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھایا جاتا ہے. یہ اسراف ہے. ارے بھائی اتنا کھاؤ جتنا معدہ ہضم کر سکتا ہے.
بغیر معاونت کے معدہ ہضم کر پاتا ہے اور ہینڈل کر پاتا ہے، اور جسے تمہاری پسلیوں میں اور تمہارے معدے میں تکلیف نہ اٹھائے اتنا کھاؤ. یہ کھانے کا اسراف ہے. پہلے اتنا کھا لیتے ہیں، پھر وہ چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو اتارنے کا غم شروع ہو جاتا ہے. پھر بس اوقات آپ دیکھیں کہ کھانے میں بس اوقات لوگوں کی عادت ہے کہ ویسے تو اوور ایٹنگ نہیں کرتے لیکن بس ایک چیز کا خپت ہے. کچھ کھاتے ہیں تو بہت مسالے والا کھانا کھاتے ہیں، اسپائسی فوڈز میں اسراف ہو جاتا ہے. کچھ کھاتے ہیں تو بس میٹھے کا ہی بہت شوقین ہے. آئی ہیو اے سویٹ ٹوتھ، اور بس اس سویٹ ٹوتھ کے بہانے میں بس ہر وقت میٹھا ہی میٹھا کھایا جا رہا ہے. کئی لوگ میٹھے میں اسراف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ مرغن غذاؤں کے شوقین ہیں، اور مرغن غذاؤں میں ہری سے بن رہے ہیں، نہاریاں بن رہے ہیں، پائے بن رہے ہیں، مغز بن رہے ہیں، گردے کلیجیاں بن رہے ہیں، اور بس پتہ نہیں یہ کیا ہے. یہ ایک ہی کوالٹی کے اندر اسراف ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے اندر وہ نارمل بیلنس ڈائٹ کو بھول رہے ہیں اور بس فاسٹ فوڈ میں اسراف ہو رہا ہے. یہ مختلف شکلوں میں اسراف ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور ہر ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو نکالنا بھی ضروری ہے. شادیوں میں کھانے پر اسراف ہے. اتنا زیادہ کھانا وہ پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دانوں کا شکار کر دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ لیکن کھانے میں اسراف نہ کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بدترین قسم کا اسراف آج ہمارے معاشرے میں جو آج ینگ بچیوں کے اندر رائج ہے. پہلے بہت زیادہ کھا لیا، فاسٹ فوڈز کھا لیے، فیزی ڈرنکس پی لیا، وزن بڑھ گیا. اب پہلے اوور ایٹنگ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ڈائٹنگ میں اسراف، حد سے زیادہ ڈائٹنگز. پہلے کھایا زیادہ، پھر ہاتھ روکا زیادہ، بھوکھی مر جاتی ہیں، ہلکے پڑ گئے، کمزوری ہو گئی، جسم دکھنے لگا، 100 اور بیماریاں ہو گئیں. اور بدترین فارم آف ڈائٹنگ جو آج اس معاشرے میں جان لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، وہ کھاتے پیتے طبقے کی کچھ بچیاں اپنے ڈائٹنگ کے چکر میں پہلے کھاتی ہیں پھر اگلتی ہیں، وامٹنگ کر دی جاتی، کھانے کے بعد اس کھانے کو اگل دیا جاتا ہے، نالی میں بہا دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں گرا دیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کو ایک میڈیکل النس کہتے ہیں، اس کو ہم بلیمیا کے نام سے جانتے ہیں. اور اس بلیمیا کی بیماری، اس بلیمیا کی عادت کے بعد جتنی بیماریاں میڈیکلی لوگ بتاتے ہیں کہ جتنی بیماریاں خواتین کی اپنی پرسنل بیماریاں، اس کے علاوہ ہارمونل بیماریاں، چہرے پر بالوں کا آ جانا اور مختلف قسم کی گائنیکولوجیکل پرابلمز اس کے بعد امٹ آتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں آپ کو بتاؤں یہ چیز بہت کامن ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ کھانا ریزسٹ نہیں ہو سکتا نا. وزن بھی اتارنا ہے، پتلی بھی ہونا ہے، ماڈل بھی بننا ہے، ڈائٹنگ بھی کرنی ہے، لیکن دسترخوان پر اتنا ہے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے چسکا بھی لگانا ہے. پہلے خوب سا کھا لیا اور پھر بڑی کنوینئنٹلی جا کے اس کو اگل دیا. یہ ضیاع بھی ہے، ناشکری بھی ہے، اسراف بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی بدترین ناقدری بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم رکھ کے ان حرام کاموں سے بچنے کی اور اس تعلیم کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا کھاؤ پیو، لیکن اپنے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، زندگی کے کسی شعبے میں کیا نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. قل کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے. زینتوں، سجاوٹ، آرائش، سجنے بننے سورنے کے حوالے سے ایک زاویہ سمجھایا جا رہا ہے. میں پھر بتا رہی، اس آیت میں کیا؟ زینتیں اپنانا. زینت کیا ہے؟ آرائش، خوبصورتی، وہ چیز جو حسین بناتی ہے، خوشنما بناتی ہے. میکس یو لک بیوٹیفل، میکس یو لک بیٹر دین واٹ یو ور لکنگ بفور. ہاں، تو ایسی چیزیں جو ہمیں خوشنما بناتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، ہماری زینت میں، ہمارے حسن میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا ضروری ہے، اس کی حدود اور قیود کیا ہے. ایک تو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دی کہ دیکھو جب تم کسی مسجد میں جانے لگو تو اپنی زینت کو پکڑ لیا کرو، اڈاپٹ کر لیا کرو. کوئی زینتوں کا تھامنا، پکڑنا، اپنانا ناپسندیدہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جاتے ہوئے تو عین زینتوں کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہاں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کس نے حرام کیا ہے زینتوں کو؟ بتاؤ تو صحیح، کون کہتا ہے کہ زینتیں حرام ہیں؟ گویا زینت حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹا کیا کہہ رہے ہیں، کون ہے جو زینتوں کو حرام کرتا ہے؟ یہ تو میں نے خود نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے. اور واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینت کے، سجنے کے، بننے کے، سورنے کے، خوبصورت اور خوشنما بننے کے سارے اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے تو کریٹ کیے ہیں، اسی نے تو بنائے ہیں. کپاس کا پودا بنایا، کپاس کے پھول لگائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریشم کا کیڑا بنایا، اس کو ریشم کا دھاگا بنانا سکھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پولیسٹرز، ریونز، فائبرز، مختلف قسم کے فیبرکس بنا دیے اور بنوا دیے، انسان کو اس کا علم فہم بتا دیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے، چاندی، اس کی کانیں بنا دی، را فارم بنا دیا، اس کو نکالنے کا طریقہ حضرت انسان کو سکھا دیا. اللہ نے موتی بنائے، مونگے بنائے، جواہرات بنائے، ہیرے بنائے. اور پھر اللہ نے سمندر کے اندر بیٹھے ہوئے نیچے، وہ سمندر کی تہوں کے نیچے، وہ سی بیڈ کے اوپر، سمندر کی تہ کے اندر ایک گھونگے کو، ایک سیپ کے اندر پرلز بنانے سکھا دیے، موتی بنانے سکھا دیے. انسان کو، ڈیپ سی ڈائیورز کو ان موتیوں کو نکالنا، ایکسپلائٹ کرنا سکھا دیا. تو یہ سارے اسباب، رنگ اس قدرت میں بکھیر دیے، ڈائز، پگمنٹس ہمارے لباسوں کو رنگنے کے لیے ہمیں فراہم کر دیے. تو کائنات میں تو اللہ، زمین میں، آسمان میں، اللہ نے سجنے کے، بننے کے، سورنے کے، خوبصورت بننے کے، اپنی آرائش، اپنی زیب و زینت کرنے کے سارے وسائل، سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں. اور یہاں اللہ کہہ رہے کہ یہ حرام کس نے کیے ہیں؟ یہ تو حرام نہیں ہے. گویا سجنا، بننا، سورنا، پہننا، اوڑھنا حرام نہیں ہے. اللہ تو بلکہ چیلنج کر رہا ہے، مجھے بتاؤ کس نے حرام کیے؟ یہ میں نے خود کریٹ کیے. یہ سب چیزیں اپنانا، پہننا، اوڑھنا، سجنا، بننا، سورنا شریعت کے اور قرآن و حدیث کے احکامات کے حوالے سے حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ ہی ناپسندیدہ ہے، نہ ہی منع ہے. 4 باتیں میں بتا رہی ہوں. پہننا، اوڑھنا، سجنا، زینتیں، خوبصورتی کے طریقے اپنانا ناجائز ہیں، نہ حرام ہے، نہ منع ہے، اور نہ ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ جائز ہے، حلال ہے، اور کچھ حالتوں میں تو عین عبادت ہے. کہاں ہے عبادت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدی بنتی ہے تو وہ 200 سال کی عبادت دے دی جاتی، 200 سال کی عبادت کا اجر دے دی جاتی. یہاں تو عبادت بن گئی. اپنے شوہر کے لیے سجنا، بننا، سورنا عبادت کے برابر بن گیا. اور یہاں عین عبادت کی حالت میں مردوں کو زینت کا حکم دے دیا گیا. تو گویا نہ یہ منع ہے، نہ ناجائز ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ حلال ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی لچک موجود ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے. بلکہ عین کچھ حالتوں میں تو عبادت ہے، بشرطے کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود، قیود اور اس کے دائرہ کار کے اندر اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت اور قرآن کے احکامات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک مسلم، ایک مومن سادھو بن جائے، درویش بن جائے، ملنگ بن جائے، تارک الدنیا فقیر بن جائے، اور یا کوئی پھٹے پرانے اول حلول کپڑے پہن کے اپنا عجیب سا پراگندہ سا حلیہ بنا لے. یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. دین کے اندر داخل ہونے والے مسلمانوں سے اس چیز کا مطالبہ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس تعلیمات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے کنگھی وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ حال تھے، لباس گندا، میلا کچیلا، برا حال، اول حلول سا حلیہ بنایا ہوا. آپ نے اس کو دیکھ کر سوال کیا، کیا یہ شخص فقیر ہے؟ یعنی کیا یہ صاحب مال نہیں ہے، کہ یہ فقیر ہے، مالی طور پر تنگ دست ہے؟ آپ کو بتایا کہ نہیں، یہ تو بڑا صاحب مال ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ پھر اس کے خلیے سے اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، پھر اس کے ظاہری خلیے سے اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. یہ تو حدیث اور سنت کا حوالہ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ، وہ جو اللہ نے تجھ پر نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کر، ان کو بیان کر، ان کو ظاہر کر. تو گویا تحدیث نعمت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں مال کی، چیزوں کی دی ہیں، ان کی تحدیث کے حوالے سے کچھ زینت اپنانا، لباس پہننا، اوڑھنا اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کے مطابق ناجائز نہیں ہے، بلکہ تحدیث نعمت اور حدیث کے حوالے سے یہ اس کی تاکید موجود ہے. کیونکہ مسلمان کا ایک وقار ہے، ایک مسلمان کا
جو دین کا گواہ ہے، جو اس دین کی شہادت، اس قرآن کا علمبردار بن کے اٹھا ہے، اس حدیث اور سنت کی تعلیمات کی گواہی دینے کے لیے نکلا ہے، اس کا مبلغ، اس کا دائی، اس کی تعلیم کو لے کر اٹھا ہے، اس کی شخصیت اس کی علمبردار ہے، تو اس کی گواہی دینے والے، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کرنے والے کی شخصیت کے اندر ایک روب، ایک وقار، ایک اٹھان ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اسے اچھا پہننا، اوڑھنا، ہاں میں بار بار دہرا رہی ہوں، قرآن و حدیث کی احکامات اور حدود اور اسراف اور تکبر اور ریاض سے بچ کر لباس التقوی کے دائرے کے اندر اچھا پہننا اوڑھنا اس کے لیے جائز کیا؟ حدیث اور قرآن کی تاکید کے مطابق۔ ایک دیندار کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے کچیلے ہوں، پھٹے پرانے ہوں، اس کی شرٹ ایک رنگ کی، اس کی شلوار دوسرے رنگ کی، دوپٹے کے اوپر استری نہیں ہوئی، بال بکھرے میں، یہ کوئی دینداری کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ دینداری کے برخلاف ہے، اسلام کا رعب گھٹانے کا عمل ہے۔ مسلمانوں کا ایک رعب اور وقار اور اٹھان ہونی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی کوئی غیر دینی رویہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پہنتا اوڑھتا ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں دین کی دعوت دینے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کی وہ اچھی دیندار ہے، وہ اچھی معلمہ ہے، اتنا پہنتی اوڑھتی ہے۔ گویا پہننا اوڑھنا دین کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، اور یہ کوئی لا دینی طریقہ نہیں ہوگا اگر کوئی پہن اوڑھ لے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کو بہت اچھا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، اور وہ محض دین میں داخل اس خوف سے نہیں ہوتے کہ میں یہاں چلی جاؤں گی تو شاید مجھے سادھو بننا پڑے گا، کوئی ملنگ بن جاؤں گی۔ نہیں، دین آپ سے ملنگ بننے کا اور آپ سے سادھو درویش بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، آپ کو یہ سب چیزیں پہننے اوڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک دین کی دعوت دینے والے کو بھی اپنا تشخص اور وقار مینٹین کرنا ہے، تاکہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے دلوں میں کہیں یہ خوف اور یہ خیال نہ آ جائے کہ مجھے اپنا رویہ ایسا اولنا پڑے گا اگر میں دین میں داخل ہوئی۔ اور یاد رکھیے، یہ بدگمانی سے بچنے کے لیے اگر دائی اپنا تھوڑا سا اٹھان مینٹین کرتا ہے کہ شاید کچھ لوگ دین سے بدگمان اور خائف نہ ہو جائیں، تو ایسا کرنا اس دائی کے لیے جائز پسندیدہ بھی ہوگا۔ اپنے دین کی دعوت میں اپنے اٹھان اور اپنے وقار کو مینٹین کیجیے گا۔ پہننا اوڑھنا ہے لیکن شریعت کی حدود کے مطابق۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس التقوی، اس پر کل وضاحت سے بات ہوئی تھی۔ لباس کی حد اور قیود میں اگلی چیز کیا مد نظر رکھنی ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ان زینتوں کو ایک خاص دائرے کے بیونڈ ظاہر نہیں کرنا۔ گھر سے نکلنا ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اولا، جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے تبرج اور اپنی زینتوں کو ڈیمنسٹریٹ کرتے ہوئے ایک دائرے کے بیونڈ نہیں نکلنا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی زینتوں کو ان بڑی بڑی جلبابوں کے ذریعے چھپا کر ایک خاص دائرے کے آگے ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا پہنا اوڑھا جا سکتا ہے۔ ایک امام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو بہت اچھا پہننے اوڑھنے کی عادت تھی، اللہ نے مالی استطاعت بھی دے رکھی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ عادت اور شوق اور ذوق تھا، روز نیا لباس زیب تن کرتے تھے۔ مال دیا تھا اللہ نے، روز نیا لباس زیب تن کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ جو پچھلا لباس تھا وہ راہ اللہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ تو پہنے اوڑھیں اپنی جیب کے مطابق، اسراف ریاض تکبر سے تقوی کا لباس پہن کر پہنے اوڑھیں۔ اگر پہننا اوڑھنا چاہتے ہیں، شریعت میں ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر لباس اتنے نہ ہوں اور اتنے کثیر نہ ہوں کہ لباس پہننے کا نوبت ہی نہ آئے اور موسم گزر جائے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارڈروبس میں اور الماریوں میں اتنے جوڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، موسم کے اتنے لباس نکلتے ہیں کہ بہت سے لٹکے ہوئے رہ جاتے ہیں، پہننے کی نوبت نہیں آتی اور موسم نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب اسراف ہے۔ اور ویسے یاد رکھیے گا، سادگی کا لباس جو پہنتا ہے، کل کی حدیث دہرا لیجئے، جو مالی استطاعت کی، یہ میں نے آپ کو اجازت اور لچک بتا دی ہے، لیکن بہرکیف سادگی کو دین میرے اور آپ کے لیے پسند ضرور کرتا ہے۔ سنت یہ نمونہ وضع ضرور کرتی ہے، حدیث سادگی کے لیے خوشخبری دیتی ضرور ہے۔ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے یہ آپشن دے دیں گے، اس میں سے جو لباس تو چاہتا ہے اپنے لیے پسند فرما لے۔
تو لہٰذا یہ وہ عزت اور وقار، اور دہرا لیجئے، جو نمود و نمائش اور دکھاوے اور واہ واہ اور شہرت کا لباس، حدیث کے الفاظ ہے، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں اپنے لباس التقوی کے پیمانے کے مطابق بنانے اور حدود لباس کے مطابق پہننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالا ہے، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں حرام کی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو وہ صرف انہی کے لیے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہیں خواہ وہ چھپے ہیں، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں۔ اب وہی اصول، وہی سمری جو سورہ اعراف کی سمری ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو ناکام ہوگے۔ اس خلاصے کو پھر دہرایا جا رہا ہے کہ سب رسولوں نے تمہیں میری آیات دے کے کیا بتایا؟ جو کوئی اللہ کے کلام، اللہ کے رسول، ان کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نہ دنیا میں، نہ موت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ حساب کتاب میں، نہ جہنم کی تنگیوں میں اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ کس کے لیے؟ جو ان تین کو مان کے ان تین کی مانتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے ساتھ منسوب کرے یا اللہ کی سچی بات کا انکار کرے۔ ایسے لوگ اپنی نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کا بنیادی مضمون ایک دفعہ پھر دہرا دیا، اور پھر اب اس کے بعد اپنے ایک اور طریقے سے یہی بنیادی مضمون اور مرکزی خیال کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ میں نے آپ کو اس دن ابتدا ہی میں بتایا تھا سورہ اعراف کی، اور بہت دفعہ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی بات اور چیز سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو چار طریقے اختیار کرتے ہیں: ماضی کے، ہمارے حالات کے، کائنات کی نشانیوں کے، اور مستقبل کے۔ اب یہاں پہ جو بات سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، رب ان کروانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے، مختلف لاجکس اختیار کی جا چکی ہیں۔ اب مستقبل کا نظارہ دکھایا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ اعراف بھی ہے۔ مکی صورتوں میں جنت اور جہنم کے نظارے اللہ نے دکھائے ہیں، بہت دفعہ دکھائے، لیکن سورہ اعراف میں اس مقام پر یہ بات سمجھانے کے لیے جس انداز سے یہ نظارہ دکھایا جائے گا وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک نرالا سا طریقہ ہے، ایک اچھوتا سا طریقہ ہے، اور قرآن میں شاید یہ طریقہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی کچھ رکوعات میں قیامت کے دن جنتیوں، جہنمی اور صاحب اعراف کے درمیان ہونے والی رودات کو اور ان کے آپس کے ہونے والے مکالمے کو اس خوبصورت انداز میں بیان کریں گے کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے گا اور یوں لگے گا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے ایک نظارہ، ایک سین، ایک ریل چل گئی ہے قیامت کے دن کی ہیپننگز، اور ان لوگوں کے مکالمے ایسے لگے گا کہ جیسے اس سین اور نظارے میں ہم خود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو گویا وہ بات سمجھانے کے لیے جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں سورہ اعراف کے بنیادی مضمون میں، اب قیامت، جنت، جہنم، صاحب اعراف کا ایک مکالمہ اور ایک سین دکھایا جائے گا تاکہ ہمیں یہ حقیقت باور کروا دی جائے۔
بتایا جا رہا ہے کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے. یعنی اللہ کے نافرمانوں سرکشوں کی جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے وقت سے لے کر حشر، جنت، جہنم، اعراف کا تذکرہ اب اس کے آگے رودات کی شکل میں موجود ہے کہ نافرمانوں کو وہ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے کون سے ہیں؟ ملک الموت اور ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتوں کے پرے جو جان کنی کے موقع پر روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے ان کے روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے وہ کہاں گئے؟ کویا نافرمان اور سرکش کی موت کے وقت ہی سے اس کے ساتھ سختی، اس کے ساتھ ذلت، اس کی رسوائی اور اس کے ساتھ وہ سارے کے سارے معاملات جو اس کے ساتھ آگے آنے والے ہیں اس کی رودات کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے اب وہ جن کو شریک کرتے تھے اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. کون کہے گا؟ وہ شخص جس کی موت کا وقت ہے جب فرشتے ملک الموت اس سے پوچھیں گے بتاؤ نا وہ جن کو شریک کرتے تھے، وہ جو تمہارے جتھے والے تھے اب کہاں گئے ہیں؟ اب بلاؤ نا ہمارے مقابلے میں ان کو، چھڑا لیں، بچا لیں، کر لیں. تو وہ کہیں گے نہیں، وہ تو سب ہم سے گم ہو گئے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس سے پہلے تمہارے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. وہ شخص فوت ہو چکا ہے، وہ کہے گا کہ میں اپنا اعتراف خطا کرے گا اور کہے گا کہ میں انکار حق کرتا تھا. اللہ کہے گا جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. جب جنت میں داخل ہوگا تو داخل ہوتے وقت اپنے پیش رو پر لعنت کرے گے. کون سے پیش رو؟ دو حوالے موجود ہیں. ایک تو وہ لوگ جو جہنم میں ان سے پہلے موجود ہوں گے ان پر لعنت کریں گے، اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں اپنے پیش رو یعنی دنیا کی زندگی میں اپنے آباء و اجداد جن کو وہ زندگی میں کاپی کر کے واصل بجہنم ہونے کی حد تک پہنچے ہیں، اپنے انسیسٹرز اور اپنے آباء و اجداد جن کی وہ اندھی تقلید کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گئے ہیں، ان کے اوپر لعنت کرتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے. کون سب؟ اگلے پچھلے سب، بعد والے، آباء و اجداد، پہلے جہنم والے، بعد میں جہنم والے، سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک گروہ کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جہنم میں لوگ ہیں، تو یہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے جو جہنم میں لوگ ہیں ان پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. اور جو پہلے جہنم میں لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کو پتہ کیا کہے گا؟ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہاں یعنی جہنم میں جو بعد میں لوگ ڈالے جائیں گے اس سے پہلے جو جہنم میں ہوں گے، جہنم میں ڈالے جانے وقت بعد والے پہلے والوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، ارے یہ تو وہی لوگ ہیں، انہیں کو تو ہم کاپی کرتے تھے، انہوں نے تو ہمیں مس گائیڈ کیا، انہیں تو ہمیں صراط مستقیم سے، انہوں نے تو ہمیں غلط پہننے کے، غلط اوڑھنے کے، غلط شادی کے، خوشی کے، غمی کے طریقے، انہیں کو تو ہم نے کاپی کر کے سیکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو جن کو یہ کاپی کرتے تھے ان کو دیکھ کے یہ کہیں گے اللہ یہی لوگ ہیں، یہی ہیں، انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا تھا. اللہ تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. کیوں کہیں گے دوہرا عذاب دے؟ ایک تو ان کے اپنے گناہوں اور ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، اور دوسرا جو انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا اور ہمیں واصل بجہنم ہونے کی حد تک پہنچایا، ایک ان کو اپنی غلط روی اور ایک ہماری مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے. اللہ کیا کہے گا؟ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے. یہ کیوں کہا جائے گا کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے؟ اس حوالے سے کہ دیکھو اے بعد میں آنے والوں، اگر تم اپنے پیش رو، اپنے آباء و اجداد، اپنے ان لوگوں کو جن کو تم نے فالو کر کے جہنم میں پہنچے ہو، اگر تم ان کے لیے دوہرا عذاب مانگ رہے ہو تو یاد کرو پھر تمہیں بھی تو کسی نے کاپی کیا ہوگا، تمہیں بھی تو کسی نے فالو کیا ہوگا، پھر اس کے فالو اور اس کے گلیمرائز کرنے کی بنیاد پر تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے. لمحہ فکر کیا ہے؟ یہ نظارہ جو جہنم کا دکھایا گیا، یہ لعنتوں بھرا، لڑائیوں اور جھگڑوں بھرا یہ نظارہ جو دکھایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم لمحہ فکر کریں، ہم ایک گھڑی کے لیے، پل بھر کے لیے سوچیں تو صحیح ذرا ٹھہر کے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں، ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم کس کو گلیمرائز کرتے ہیں، کس کے لباس کو دیکھ کے ہم اپنا لباس بنا رہے ہیں، کس کے خوشی کے، کسی کے غمی، کس کی سالگرہیں، کس کے شادی کے طریقے،
کس کے دفن کرنے کے طریقے، کس کی منگنیاں، کس کی ہیپی برتھ ڈیز کے طریقے، کس کے پہننا اوڑھنا، کھانے پینے، ثقافت تمدن کے طریقوں کو ہم کاپی کر رہے ہیں. کہیں ایسوں کے طریقوں کو تو کاپی نہیں کر رہے جو خود واصل بجہنم ہونے والے ہیں. کوئی خود ایسوں کو تو نہیں کاپی کر رہے، کسی ایسے کو تو فالو نہیں کر رہے جو خود اصحاب النار میں سے ہونے والے ہیں. یا کیا ہم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اجمعین انعمت علیکم کو کاپی کر رہے ہیں؟ کہیں ہم مغضوب کو اور ضالین کو کاپی تو نہیں کر رہے؟ اور دوسری بات کیا سوچنی ہے، جو ہمیں کاپی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کیا نمونہ سیٹ کر رہے ہیں. دو باتیں، کیونکہ اللہ نے کہا دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے. ہمیں بھی تو کچھ لوگ کاپی کر رہے ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے ماتحت، ہمارے زیر دست، ہماری کچھ سہیلیاں، ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ہمیں بھی تو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہمیں بھی تو کاپی کرتے ہیں، ہمیں بھی تو گلیمرائز کرتے ہیں. تو جو ہمیں کاپی آئیڈیلائز گلیمرائز کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا رول ماڈل قائم کر رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق ہمارے بچوں کو کیا طریقہ سکھا رہے ہیں؟ ہماری عبادات لوگوں کو کون سی عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہیں؟ ہمارے معاملات لوگوں کو کون سے معاملات کا درس دے رہے ہیں؟ میرے سسرال کے ساتھ میرے معاملات میری بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میرے مہمانوں کے ساتھ میرے رویے میرے بیٹے کو کون سا مہمان نوازی کا ادب اور سلیقہ سکھا رہے ہیں؟ میری زبان، میری گالی گلوچ، میری چغلی، میری غیبتیں میرے ماتحتوں، میرے زیر دستوں کے لیے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں؟ باپ جھوٹ بولے گا، بیٹا جھوٹ ہی بولے گا. ماں بد اخلاقی بد زبانی کرے گی، بیٹی بد اخلاقی بد زبانی ہی کرے گی. باجی سالگرہ برپا کرے گی تو اس کی ملازمت سالگرہ برپا کر کے رہے گی، چاہے قرضہ لے کے کرے. تو ہم سب دیکھیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے فالوورز کے لیے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں. اب جو پہلا گروہ ہوگا وہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو تو ہم پر کون سی فوقیت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں اپنے عذاب کا مزہ چکھو. لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا ہی اٹھانا ہے. اور ویسے بھی قرآن نے کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کیا پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے تھے. 5 سوال جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. کیا اس میں آباء و اجداد کا سوال ہے؟ تمہاری اماں کتنی نمازیں پڑھتی تھی؟ تمہارے ابا یا تمہارے آباء و اجداد کتنا شرک اور کتنی بدعتیں کرتے تھے؟ نہیں نا. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ تم نے جوانی کیسے گزاری؟ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ تم نے مال کیسے کمایا؟ جو مال کمایا تھا اس کو تم نے کیسے خرچ کیا؟ اماں کیسے خرچ کرتی تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا. اماں صدقہ خیرات کرتی تھی، you won't get along with it. اماں بدعتیں برپا کرتی تھی، تمہیں اس سے پوچھ اور مواخذہ نہیں ہوگا. پڑھنانی کونڈے دیتی تھی، تم سے سوال نہیں ہوگا. پڑھنانی صدقہ خیرات کرتی تھی، تمہیں اجر نہیں دیا جائے گا. جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا؟ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہیں گے بس اپنی کمائی کے نتیجے میں اپنے عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ نیک روحوں کو جب آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو نیک روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس نیک روح کو اس کے نیک اعمال کے ساتھ علیین میں بچا کے رکھ دیا جائے گا. لیکن جو گناہگاروں کی روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور اس گناہگار کی روح کو زمین کے نیچے ایک دفتر ہے جسے سجین کہا جاتا ہے، مجرمین کا دفتر. یہاں پہ مجرموں کی روحیں ہوں گی اور مجرموں کے برے اعمال بھی وہیں پہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا ناممکن ہے. اللہ نے مثال سے بات سمجھا دی. مثال کیا ہے کہ کیا کسی سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا ناکا سوئی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں سے ہم دھاگا گزارتے ہیں، تو کیا سوئی کے دھاگے کے اندر سے کبھی کوئی اونٹ گزر سکا ہے؟ نہیں نا، نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ جتنا یہ امر محال ہے،
جتنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ گزر جائے، اتنا ہی یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ اللہ کا نافرمان، اللہ کی کتاب کی احکامات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا نافرمان جنت میں داخل ہو جائے، یہ بھی اتنا ہی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ جو لوگ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں جانا تو امپاسبل ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی، یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہر ایک کو ہم اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہرائیں گے، وہ اہل جنت ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہل جنت کے ساتھ کیا ایک معاملہ ہوگا؟ وہ خاص ہی معاملہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے نا، اسے ہم نکال دیں گے۔ اہل جنت کے دل کی پاکی اور طہارت کا ایک کام کیا جا رہا ہے ان کے جنت کے داخلے سے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دل میں سے غل کو نکال لیا جائے گا۔ غل کا مطلب کیا ہے؟ غل کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض، ایک دوسرے کے لیے گندی فیلنگز، میل کچیل کدورتوں کا ہونا، اور ایک دوسرے کے لیے عداوت، دشمنی، اینیمٹی کا ہونا۔ بغض، کینہ، عداوت، دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف قدورتوں کا ہونا، ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا، برداشت ہی نہ کر سکنا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا، اور پھر نفرت میں حد سے بڑھ جانا، میل آ جانا، نفرتوں کا میل دل میں آ جانا، ناپسندیدگی کا، نفرت کا، کراہت کا میل دل میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ قدورت ہے۔ اور قدورت کے بعد ناپسندیدگی اتنی ہو گئی کہ اسے دشمنی ہو گئی، اس سے عداوت ہو گئی، یہ عداوت ہے۔ تو جب کسی کے دل میں بغض، کینہ، نفرت، قدورت اور دشمنی ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیا جائے گا، کیونکہ جنت میں تو سلاما سب ایک دوسرے کو سلامتی میں رکھیں گے، وہاں پہ کینے بغض نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے نکالا جائے گا اور کہاں نکالا جائے گا؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن کی آیات کی تشریح حدیث ہی سے ممکن ہے۔ آپ نے ایک طویل حدیث کے موضوعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال نامے تل جائیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا، نیکوکاروں کو ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ پل صراط پہ سے گزر جائیں گے۔ جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ پل صراط پہ سے گزر جائے گا۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پل صراط کو جو جنتی، ظاہر ہے جو پل صراط کو گزر کے آگیا ہے وہ جنتی ہی ہے۔ پل صراط پر گزرنے کے بعد ایک مقام ہے جسے حدیث میں قنطرہ کہا جاتا ہے۔ قوف، قنطرہ، قاف نون طا را گولتا، قنطرہ۔ ان جنتیوں کو قنطرہ کے مقام پر روک لیا جائے گا، اور یہاں پر ان کے سینوں کو کھول کر ان کے دلوں کو غل اور قدورتوں سے صاف کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو اپنے جنت کے سفر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے پر جو جنت کے نگران اور جنت کے داروغہ فرشتے ہوں گے، ان جنتیوں کو پھر روکیں گے، اور پھر ان جنتیوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر آپس میں تمہاری کوئی ناراضگی، کوئی خفگی، کوئی معاملات ہیں تو ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے رفع دفع کر لو۔ تو لہٰذا یہ دو مقامات پر جنتیوں کو پل صراط پہ گزرنے کے بعد ان کے دلوں کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کیا جائے گا۔ گویا یاد رکھیے گا، پھر جنت میں ایک تو داخلہ کب نہیں تھا؟ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کیا سمجھ آ رہی ہے نا آیات سے اور ان احادیث کی روشنی میں کہ اگر دلوں میں کینے، قدورتیں، نفرتیں، آپس کے بغض ہوئے تو بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو دلوں سے نکالنے کے بعد ہی جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے لگاتار اپنے دلوں سے یہ جذبات کو صاف کیا کریں۔ اگر اپنے بھائی، بہنوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دامادوں، بہوؤں، سسرال، ازواج، کسی کے خلاف، اپنے ہمسایوں کے خلاف، اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں، اپنے ملازموں، اپنی سہیلیوں، کسی کے خلاف کوئی بغض ہے، بغض کہتے ہیں ناپسندیدگی ہونا، کراہت ہونا، کینہ اس سے ایک اگلی سٹیج ہے۔ کینے کے بعد قدورت، اور قدورت کے بعد عداوت۔
کسی بھی سٹیج میں اگر آپس کی نفرت اور دشمنی اور ناپسندیدگی اور کراہت ہے، اس کو دل میں سے کھرچ کھرچ کے نکالا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے واقعہ مجھ سے ایک دفعہ نہیں بہت ہی دفعہ سنا ہے۔ حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک نہیں دو نہیں 3 دن پے در پے یکے بعد دیگرے، 3 دن پے در پے یکے بعد دیگرے کنزیکٹو 3 days، ایسے جیسے ہیٹرک ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک 3 دن جنت کی خوشخبری ملی تھی۔ اب جو شخص دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی، اگلے دن پھر اس سے اگلے دن پھر۔ ایک صحابی گھر چلے گئے تھے، مہمان بن گئے تھے، جو ہے حالات کا جائزہ لیا تھا، کیا کرتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، کچھ اپنے سے فرق نظر نہیں آیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ کو حالت بتا کے وجہ پوچھی تھی تو حضرت عبداللہ نے ایک عمل کیا بتایا تھا، میں جب روز رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں۔ یہ محاسبہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے لازم کرنا ہے۔ میں روز رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے کسی عزیز، اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی کدورت تو نہیں۔ دلوں کو صاف کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، جس کا دل ایک دوسرے کی کدورت سے صاف ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں اجیرن ہیں، حرام ہیں، دنیا کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، کیونکہ دلوں میں غل اور قدورتیں بھر بھر کے انڈھیل رکھی ہیں۔ دل کو صاف کر کے تو دیکھیے، زندگی واقعی گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے، اور دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کی دعا بھی ہے نا کہ اللہ ہمارے دل میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے لا تجعلنا غل للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ قدورت نہ بنانا۔ اپنے دلوں کی پاکی کی دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں، ایفرٹ بھی کیا کریں، صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا۔ روز رات کو محاسبہ کڑا بے لاگ لازم ہے، اور اگر ہے غل تو استغفار، اصلاح کا وعدہ اور دعاؤں کی کثرت۔ بہرحال یہ رستہ صاف کر دیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جنتی جنت میں داخل ہوتے ساتھ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں نا، کما تحیون تموتن، جس طرح تم زندہ رہتے ہو نا، موت تمہیں اسی کسی ایک سٹیٹ میں آئے گی، لیکن اس سے زیادہ سویر انٹینس اگلا حصہ، کما تموتن تبعثون، جس طرح تمہیں موت آتی ہے اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے۔ گویا جیسے ہم زندگی میں ہیں، موت کے بعد بھی ہم ایسے ہی رہیں گے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہماری باتیں، ہمارے جملے، ہماری گفتگو ایسے ہی ہوگی جیسے یہاں پہ ہیں۔ جیسے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیجئے۔ اور جنتی الحمدللہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں کیا تھے؟ شاکر، ذاکر، صابر، عاجز تھے نا۔ دنیا کی زندگی میں بھی کثرت سے ذکر کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے، اور عاجزی کر کے تکبر کی نفی کرتے تھے۔ الحمدللہ ہی کا کلمہ تو یہ سب کچھ کرتا ہے، لہٰذا دنیا میں بھی الحمدللہ کثرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جنت میں بھی جب جائیں گے تو پہلا کلمہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ گویا تکبر نہیں کریں گے، اترائیں گے نہیں، دیکھا میں اتنی نمازیں پڑھتی تھی اسی لیے جنت میں آ گئی، یہ شیوا ہی نہیں ہے جنتیوں کا۔ اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا، فخر کرنا، اتران، دیکھا میں اتنی دعوت، اتنی تبلیغ دے کے آئی اس لیے تو جنت میں نہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم خود راستہ نہیں پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، مکالمہ ہو رہا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھا دیا، ہم تو نہیں آ سکتے تھے، نبیوں نے بھی ہمیں ٹھیک راستہ دکھایا، ہمارے رب نے بھی ہمیں ٹھیک راستہ دکھایا۔ پھر اوپر سے آواز آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو نا، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت کیا آواز آئے گی؟ تمہارے ایمان کے بدلے ملی ہے۔ جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اعمال کے بدلے میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بغیر عمل کے جنت نہیں مل سکتی۔ ہاں لیکن صرف عمل سے بھی نہیں مل سکتی، وہ عمل جس کے ساتھ ایمان ملا ہے۔ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ضروری ہے جنت اور بخشش
کے لیے. بخشش پانے اور جنت کے داخلے کے لیے دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہونی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. تو اللہ کہے گا یہ تو تمہارے اعمال کے بدلے میں ملی ہے. گویا جنت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. ویسے بھی تو سوچے نا, مجھے بتائیں دنیا کا گھر بغیر کوشش محنت صحیح کہ ملا کسی کو؟ کبھی کسی کو تھالی میں رکھ کر دے دیا کسی نے گھر؟ ہاں, وہ پریزیڈنٹوں اور پرائم منسٹروں کو تو لوگ بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا کے دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اور بہت کچھ لینا ہوتا ہے نا اس کے بدلے. لیکن عام انسان کو گھر تھالی میں رکھ کے نہیں دیا جاتا. ملا کسی کو؟ ہاں, محفل میں کسی کے والدین کو یا کسی نے خود آ کے ملا یہ ٹرن کی بیس پہ جاؤ جا کے تمہارا گھر. نہیں نا, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ارے دنیا کے گھر کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, محنتیں مشقتیں سیونگز کرنی پڑتی ہیں. جنت کا گھر جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے. وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ دل نے محسوس کی, اس میں گھر بغیر محنت کے ملے گا. نہیں, عمل کرنا پڑے گا, قربانیاں دینی پڑیں گی. جنت عمل سے ملتی ہے. اب پھر اللہ کا ایک اور طریقہ بھی دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت جتنا بڑا انعام اور بڑی نعمت دینے کے بعد جتا نہیں رہے. یہ نہیں کہہ رہے, وہ تو اعتراف کر رہے تھے جنتی کہ اللہ نے دکھایا رستہ اور اللہ نے دی جنت اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی حمد ہے. لیکن اللہ جنت کی نعمتیں دینے اور جنت کے سارے انعامات سے نوازنے کے بعد احسان نہیں جتائے گا. وہ محسن جنت کا احسان کرنے کے بعد بھی احسان جتائے گا نہیں. کیا کہے گا؟ یہ تو تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے. اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے, اللہ محسن ہے, لیکن محسن رب رحمان, محسن رب کی سنت کیا ہے؟ احسان کرتا ہے, احسان جتاتا نہیں. حالانکہ وہ ساری دنیا کا حاکم ہے, حالانکہ وہ ساری دنیا کا خالق مالک رب ہے, محسن ہے, احسان کر کے جتاتا نہیں. نہ قیامت کے دن جتاتا ہے, نہ دنیا میں جتاتا ہے. وہ مالک الملک احکم الحاکمین ہونے کے باوجود نہیں جتاتا. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے, محسن بننا ہے. اور محسن کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے, احسان جتاتا نہیں. احسان جتا کر ایک تو احسان کیے جانے والے کو دکھ نہیں دیتا اور ایک اپنے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذی. اے ایمان لانے والو, اپنے اعمال کو احسان اور دکھ دے کر ضائع نہ کر دیا کرو. اس لیے محسن احسان جتایا نہیں کرتا. اچھا جی, یہ تو جنت والوں کا مکالمہ. جب وہ جنت میں داخل ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ نے ان پر احسان جتا کے یہ تو تمہارے اعمال کی بدولت ملی. پھر جنتی کیا کریں گے؟ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, اس مکالمے کو دیکھ کر بھی یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قیامت کے بعد ڈسٹنس کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. دور دور کے اوپر نیچے جنت کے والوں کو جہنم والے نظر آئیں گے, جہنم والوں کو جنت والے نظر آئیں گے. سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. دیکھنا سب کے لیے آسان ہوگا. آج تو ہم ایک خاص ڈسٹنس تک دیکھ سکتے ہیں نا, اس کے بیونڈ کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو اس دن سمجھائی تھی کہ دنیا کی بصیرت اور دنیا کی سماعت لمیٹڈ ہے. قیامت کے دن یہ بصارت اور یہ سماعت کی ڈگریز فرق ہو جائیں گی. آج ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں, اس کے بیونڈ نہیں دیکھ سکتے نا. لیکن جنت و جہنم میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. دور دور کی چیزیں, اوپر جنت, نیچے جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی, اور صرف دیکھیں گے نہیں, پہچانیں گے بھی, کیونکہ چہرہ, حلیہ, سب کچھ ویسا ہی ہوگا. اور ذرا سوچیں تو صحیح, کیا جہنم کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ایک یہ نہیں ہوگا کہ جہنمی جو دنیا میں اتنے عزت والے تھے, اتنے نیک نامی تھی, وہ پہچان لیے جائیں گے؟ آج اگر ہمارا دنیا میں کوئی گناہ, کوئی ظلم, کوئی زیادتی کو لوگ پہچان لیتے ہیں تو کتنی ذلت ہوتی ہے. اگر دنیا کے نیکوکاروں کو, دنیا کے کچھ لوگوں کو وہاں پہ جہنم کے باقی عذابوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عذاب یہ پہچان کر ذلت کا عذاب بھی ہوگا. چہرہ بھی چھپائیں گے, مجھے کوئی پہچان نہ لے, مجھے کوئی دیکھ نہ لے, میرے عیبوں کو کوئی پہچان نہ لے. یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا. تو لہٰذا جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے, ہم نے تو سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا, ہاں جنت میں داخل ہوئے, اللہ نے تو ہم سے قرآن میں, حدیث میں وعدے کیے تھے کہ تمہیں محلات ملیں گے, تمہیں باغات ملیں گے, فوارے ملیں گے, چشمے ملیں گے, دودھ کی 4 قسموں کی نہریں ملیں گی. ہمیں محفلوں کے وعدے کیے گئے تھے, ہمیں
لباسوں کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں جوانی کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں قواریاں بنا کر زندہ کیے جانے کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں اطلس، دیبا، حریر، ریشم کے لباسوں کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں جہاں جہاں تک ہمارے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ہمیں سونے چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جانے کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں سب چیزوں کے، ہمیشگی کی زندگی کے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں تو سارے وعدے مل گئے۔ جنتی کہیں گے اللہ نے ہم سے جو جو وعدہ کیا ہمیں تو سارے وعدے مل گئے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے رب نے، یعنی اللہ نے جہنم والوں سے جو وعدے کیے تھے، آگ کے، توقوں کے، زنجیروں کے، قید کے، سانپوں کے، بچھوؤں کے، ٹھوسے جانے کے، مار کے، ذلت کے، منہ کے بل گھسیٹے جانے کے، بیماریوں کے، حسرتوں کے، یہ سارے جو وعدے تم سے کیے تھے کیا تم نے بھی سچے پائے؟ وہ کیا جواب دیں گے جہنمی؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ سارے وعدے سچے پائے، ہم نے بھی وہ سارے وعدے، وہ مائن حمیم، وہ غساق، وہ کالا بدبودار مادہ جو پینے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ خاردار جھاڑیاں جو کھانے کے لیے دی جائیں گی، وہ زقوم کے درخت کے وعدے جو کیے تھے، ہاں ہم نے بھی وہ سارے وعدے سچے پائے۔ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان، اب سمجھ آیا تبصرہ کہاں ہوا؟ جنت والوں کے داخلے پر اللہ اور جنت والوں کے درمیان، پھر وہ جنت والوں نے جہنم والوں سے مخاطب ہو کر ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اب جنت اور جہنم کے درمیان، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ، ایک obstruction، ایک بیریئر حائل ہوگا، اور اس کی بلندیوں پر اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اسی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ الاعراف رکھا گیا ہے۔ یہ مقام اعراف کیا ہوگا؟ ایک بلند مقام ہوگا، اور اس کے لوگ اوپر نیچے والوں کو بھی پہچانیں گے، ان کے ساتھ مکالمے بھی کریں گے۔ لیکن یہاں پر کون سے لوگ ہوں گے؟ جنت میں تو وہ لوگ ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، کل بھی ہم نے پڑھا، وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ ہاویہ میں، بھڑکتی ہوئی آگ کی اس کھائی میں گرا دیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ویسے ہوں گے جن کے نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، جن کے نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے نہ خفت موازینہ ہو نہ ثقلت موازینہ ہو، دونوں کے نیکیوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، ٹوٹل بیلنس۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ میزان عدل نے انڈے، جوں کے انڈے کے برابر تو وزن کو ڈیٹیکٹ کر لینا ہے۔ اب جوں کے انڈے کے برابر گناہ زیادہ نہیں ہوگا اور جوں کے انڈے کے برابر نیکی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی، دونوں وزن برابر ہو جائیں گے۔ گویا نہ ان کا جنت کا فیصلہ نہ ان کا جہنم کا فیصلہ، ان کا فیصلہ چونکہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا کہ رزلٹ لیٹر آن، پوسٹ پون، ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا، نہ جنت میں بھیجا گیا نہ جہنم میں بھیجا گیا، ان کو بھی ویٹنگ لسٹ میں لگا کر اعراف کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ذرا سوچیں وہاں پہ کیا حل ہوگا، کچھ پتہ نہیں، ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے۔ کتنی غم کی کیفیت، کتنی خوف کی کیفیت، کتنی ٹینشن، کتنی انگزائٹی۔ ارے دنیا کا رزلٹ لیٹر آن ہو جاتا ہے تو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں لیٹر آن ہو گیا، کوئی پرچہ گم گیا، کوئی سپلی آنے والی، کوئی کمپارٹ آنے والی، کیا خیال ہے؟ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب رزلٹ لیٹر آن ہو جاتا ہے نا؟ ارے وہاں پہ میدان مقام اعراف پر ہوں گے اور نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہوگی، اوپر جنتی مزے لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ کتنی ٹینشن، کتنی انگزائٹی، کتنی حسرت، اس وقت کس بات کی حسرت ہوگی؟ اللہ، کوئی ایک کی نیکی زیادہ کر لی ہوتی، کاش ایک کی نیکی زیادہ کر لی ہوتی اور آج نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہوتا، کاش وہ نماز جو بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھی تھی آج بیٹھ کے نہ پڑی ہوتی اس دن، آج اس کا پورا اجر دے دیا گیا ہوتا، آدھا نہ ملا ہوتا، آج نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہوتا۔ کاش اس عیادت کو چلی ہی گئی ہوتی، کاش فلاں کو مسکرا کے دیکھ ہی لیا ہوتا، کاش وہ جو راستے کا پتھر اور ایک جھاڑی ملی تھی اس کو ہٹا ہی دیا ہوتا، کاش سڑک پہ پڑے ہوئے اس کیلے کے چھلکے کو کوڑے دان کو میں پھینک ہی دیا ہوتا، کاش اپنی ساس کے پاؤں دبا ہی لیے ہوتے، کاش شوہر کی خدمت اس موقع پر کر ہی لی ہوتی۔
ہائے وہ جو اس کی جوتیاں پالش نہیں کرتی تھی 2 صبح تو کر کے بھیج دیا ہوتا تو یہ حسرتیں آئیں گی، یہ حسرتیں آئیں گی اس وقت. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑا وزن بنا دیتی ہیں اور پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی نے اعمال نامے کو کدھر جھکا دینا ہے. کسی گناہ کو اس دن حسرتیں آئیں گی، ہائے کاش وہی گناہ چھوڑ دیا ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کر نہ لیا کریں. پتہ نہیں کتنے گناہ چھوٹے جمع ہو کر کتنا بڑا وزن بنائے اور پتہ نہیں کون سا گناہ پلڑے کو جھکا دے یا کون سا گناہ پلڑے کو بیلنس کر دے. حسرت کا عذاب ہوگا اس وقت. اعراف والوں کے اوپر بھی ایک حسرت کا کاش یاس آس. اس سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے رہا کریں اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے رہا کریں. اچھا جناب، یہ اعراف والے بھی ہر ایک کو اس کے قیافے سے، اس کی شکل، اس کے حلیے سے پہچانیں گے. جنت والوں سے اوپر دیکھیں گے جنت نظر آئے گی. ہاں، جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بڑی اچھی حالت میں ہو، مزے کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. ہاں، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے. کون ہے یہ؟ اصحاب الاعراف ہیں. یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ اعراف والے دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے. کوئی بڑے بڑے حکمران وہاں پہ ہوں گے، کوئی ایم این ایز ہوں گے، کوئی منسٹرز ہوں گے جنہوں نے حرام کھایا ہوگا، کوئی بڑے بڑے حرام مال کھانے والے ہوں گے، کوئی رہنما ہوں گے، کوئی لیڈرز ہوں گے، کوئی ڈریس ڈیزائنرز ہوں گے، کوئی ٹاپ سٹارز ہوں گے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا. بڑی بڑی شخصیوں کو، ریناؤنڈ پرسنالٹیز، نون ٹاپ سٹارز، نون فگرز آف دا سوسائٹی، نون فگرز آف دا کنٹری. ہاں، بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر جہنم کے گڑھے میں گرے ہوں گے. ہاں، ان کو دیکھ کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے کام آئے، نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے، نہ وہ تمہارا مال ساز و سامان آیا جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور یہ اہل جنت، یعنی وہ جو بڑی بڑی شخصیت ہے، وہ بڑے بڑے ٹاپ سٹارز جو جہنم میں ہے نا، یہ صاحب اعراف ان سے کہیں گے اچھا تمہارا خیال تھا تمہارا مال بچا لے گا، تمہارا خیال تھا تمہارا عہدہ بچا لے گا، تمہارا خیال تھا تمہارے جتھے، تمہاری لابیز، تمہاری پارٹیاں تمہیں بچا لیں گی، کوئی چیز کام نہیں آئی تمہارے. ایسے جیسے سین دکھا کے نظارہ دکھایا جا رہا ہے، آپٹ کر لو کیا چیز کام آئے گی. اس کے بعد ان سے کہا گا، انہی بڑی شخصیتوں کو کہا جائے گا تمہارا خیال تھا نا یہ جو جنت والے ہیں دنیا کی زندگی میں تم کیا کرتے تھے، یہ جو اہل جنت یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا کی رحمت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں، جنہیں سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں کہ تمہارے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں. ان کے دور کے جو بڑے بڑے ایمیننٹ پرسنالٹیز، ریناؤنڈ پرسنالٹیز تھی، ان سے اصحاب الاعراف مخاطب ہو کر کہیں گے دنیا بڑی شان شوکت تھی بھائی، بڑے بڑے جتھے تھے، بڑا مال تھا، بڑی کوٹھیاں تھیں، ان پر غرہ کرتے تھے، ان پر گھمنڈ کرتے تھے، اتراتے تھے، کچھ نہیں نا کام آیا، سارا کچھ چھوڑ آئے ہو نا، ہے نا، پارٹیاں، لابیاں، گروہ سب وہیں رہ گیا. اور وہ جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، یہ بے وقوف، یہ احمق، یہ آرتھوڈاکس، یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ سرپھرے، یہ فنیٹکس، ان کو تو دنیا میں نہیں بنے گی، ان کی آخرت بھی نہیں بنے گی. دیکھ لو پھر جن کا تم ٹھٹھا اڑاتے تھے وہ جنت میں، تم جہنم میں جل رہے ہو، گل رہے ہو. اللہ ہمیں بر وقت یہ جب نظارہ دکھایا جا رہا ہے فکر آخرت اپنا پیمانہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے، اللہ دنیا کی ان چیزوں سے غنی کر دے. اللہ توکل عطا فرما، قناعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا کی فکروں سے بلند ہو کر آخرت کی فکر کو غالب فکر بنانے کی توفیق عطا فرما. اچھا جناب، اب جنت والوں کے ڈائیلاگز ہو گئے، اعراف والوں کا مکالمہ ہو گیا، اب جہنم والے بول رہے ہیں. کیا بولیں گے بیچارے؟ ان کو جہنم والوں نے بھی پوچھ لیا، مل گیا سارا کچھ. ان کو اعراف والوں نے بھی ٹونٹ کر لیا، تانے دے دیا. اب یہ بیچارے بول رہے ہیں. بیچارے کہاں ہیں؟ ساری زندگی میں دنیا کو بیچارہ بناتے تھے، اب خود اس حالت سے دوچار ہیں. وہ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، استغفر اللہ ربی. یہ دوزخ والے ہیں، دوزخ کی آگ اور دوزخ کی وہ جو بڑی بڑی چنگاریاں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی پہلی چنگاری ہی گوشت کھال، گوشت پوشت چاٹ لے گی. وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کی چنگاریاں اونٹوں اور محلوں جتنی بڑی ہوں گی.
اور جس کا سایہ نہ ٹھنڈک دے گا نہ سکون اور راحت دے گا. محلوں جتنی بڑی چنگاریاں اڑانے والی آگ میں جو بھن رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کو جب باغوں میں، چشموں میں، فاؤنٹنز میں، محلات میں تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا پانی ڈال دو. ظاہر ہے ان کے پاس تو نہریں جاری ہیں، آبشاریں جاری ہیں، فوارے جاری ہیں، مشروبات جاری ہیں، کہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو نا. ذرا سوچے تو صحیح، یہ جہنم والے کس حالت اور کرب میں سے گزر رہے ہیں اور گزر کے آئے ہیں. میدان حشر جہنمیوں کے لیے کتنا لمبا ہے؟ کم از کم 1000 سال کے برابر ہے جہنم کا دن، حشر کا دن. 1000 سال کے برابر ہے حشر کا دن. اور اس حشر کا دن جہنمیوں کے لیے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے میدان حشر 1000 سال کے برابر ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. ارے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا کے غوطے مارتے ہوئے، سورج کی حدت برداشت کرتے ہوئے، اللہ کے عرش کے سائے سے محروم ہو کے 1000 سال جب پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہے، پاؤں رکھنے کی، تل دھرنے کی جگہ نہیں، اس مشقت میں سے ابھی جہنم میں پہنچے ہیں. کتنی پیاس کی شدت ہوگی. حوض کوثر سے پانی بھی نہیں ملا. جس کا پانی کسی کو نہ ملے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ ہے وہ جہنمی. یہ وہ حشر کی رودات کراس کرنے کے بعد جب جہنم میں آئے ہیں تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان کو زقوم کا کھاجا دیا جا رہا ہے. وہ زقوم کا کھاجا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو وہ جوش مارے گا. اور وہ زقوم کا کھاجا کھانے کے بعد ان کو مائن سدید، مائن حمیم کی طرف ہانکا کیا ہے، جہاں یا تو وہ گندا بدبودار مادہ پینے کو ملا، یا جہنمیوں کا خون پیپ پسینہ اور ان کے زخموں کی دھون پینے کو ملی، اور یا وہ کھولتا ہوا پانی پینے کو ملا، اور یا پھر وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوا مشروب پینے کو ملا. مجھے بتائیں ان کی پیاس کی حرارت اور ان کی پیاس کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اور پھر اوپر کسی کو پانی کے اندر، اتنے مشروبات کے اندر دیکھے گا تو اس سے کہے گا جہنمی، ہمیں تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور پھر صرف پانی نہیں مانگیں گے، وہ جو اتنے طویل میدان حشر کی بھوک کی حالت کے بعد زقوم کا کھاجا دیے جائیں گے، وہ خاردار جھاڑیوں کا کھاجا دیے جائیں گے. ان کو وہ کھانا دیا جائے گا نہ جو بھوک مٹائے گا اور نہ ہی طاقت دے گا. یہ جب ان کو وہ میوے کھاتے ہوئے، پھلوں کے گچھوں کو ان کے اوپر جھکا ہوا، لہم ما یشتہون کے کھانے کھاتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کوئی تھوڑا سا بھیج دو، سرو کر دو، دسترخوان میں چن کے پہنچا دو، تھوڑا سا رزق ہم پر پھینک دو. استغفر اللہ ربی. کیسے جیسے حقارت بھی ہے. یاد رکھیے گا جہنم میں ایک عذاب نہیں ہے، جہنم میں ایک عذاب نہیں ہے. یہ حسرت کا عذاب ہے، آرزوؤں کا عذاب ہے، طلب اور تڑپنے کا عذاب ہے. دنیا میں ایک نعمت نہیں ملتی تو کتنا تڑپتے ہیں، کتنا ترستے ہیں. وہ ترسیں گے، وہ سسکیں گے، وہ تڑپیں گے جستجوؤں میں، آرزوؤں میں، تمناؤں میں، اور وہ لوٹیں گے اپنی حسرتوں میں. کہ جو سائیکولوجیکل عذاب ہیں یہ بہت بڑے، ذلتوں کے ساتھ وہ درگور کیے جائیں گے. ذلتوں اور رسوائیوں کا عذاب سائیکولوجیکل عذاب ہوگا. اور پھر یہ حقارت، کھانا پھینکا کس پر جاتا ہے؟ انسانوں پر. اور یہ تو بڑے ریناؤنڈ پرسنالٹیز تھی. یہ کہیں گے کہ جیسے کتے کو کھانا پھینکا جاتا ہے ویسے کھانا ہم پر پھینک دو. یہ وہ سائیکولوجیکل عذاب ہے ان ایڈیشن ٹو آل دو فزیکل پرسیکیوشنز اور عذاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ملنے والے ہیں. وہ کہیں گے تھوڑا سا کھانا پھینک دو. جنتی کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. کن کے لیے یہ نعمتیں، کن کے لیے حرام ہے؟ کیوں؟ تمہارا دنیا میں رویہ کیا تھا؟ تم نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح سمجھ لیا تھا. کیا مطلب؟ کہ دین کے ساتھ تمہارا ایٹیچیوڈ نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا. کچھ کو مانتے تھے، کچھ کو چھوڑتے تھے. کبھی مان لیتے تھے، کبھی چھوڑ لیتے تھے. برکتوں، رحمتوں، شفاؤں، بخششوں کے لیے اس کو مانتے تھے، اپنانے اور عمل کے لیے اس کو چھوڑ دیتے تھے. کچھ پڑھتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے. کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. ایک موسم آتا تھا رمضان کا پکڑ لیتے تھے، باقی موسموں میں چھوڑ دیتے تھے. تم پارا پارا کر دیتے تھے. تو لہٰذا تم نے اپنے دین کو تفریح بنا لیا تھا، ایک نان سیریس سا ایٹیچیوڈ بنا لیا تھا.
دنیا کی زندگی کے فریب نے مبتلا کر رکھا تھا. جہنم کیوں ملے گا, جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ دین کو کھیل اور تفریح بنا لینا, دنیا کی زندگی کے فریب پہ مبتلا ہو جانا, یہ دو کام کرنے والوں کو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھولے ہیں. وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے تھے. گویا جہنم میں داخل ہونے کی اگلی وجہ آیات الہی اور احکامات الہی کا انکار. ذرا سوچیں تو صحیح, اور تو کریں, کیونکہ قرآن کا مطالبہ ہے تفکر اور تدبر. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, ذرا تدبر کر کے تو دیکھیں, تفکر کر کے تو دیکھیں کہ اگر کچھ اہل خانہ میں سے, ایک ہی گھر کے خاندان میں سے کچھ اہل خانہ جنتی اور کچھ جہنمی ہو گئے, مائیں اور باپ جنتوں میں پہنچ کر جنت کے میوے کھانے والے بن گئے, اور اولادیں جہنم میں سسکتی تڑپتی یہ کہتی رہ گئیں کہ ہم پر تھوڑا سا پانی پھینک دو, ہم پر تھوڑا سا رزق پھینک دو. تو مجھے بتائیں ان والدین کا حال کیا ہوگا؟ میرا رب بڑا ہی رحمان ہے, اسی لیے وہ قرآن میں طریقہ سکھا دیتا ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ارے سیلفش ہو کہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور سرگرمیاں نہ کرو, اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام اور کوشش کرو. اور اسی پر آج میں حدیث میں بھی بات کر رہی تھی کہ اپنے گھروں میں اجتماعی اہل خانہ کا اہتمام کیجیے. اپنے اہل خانہ کو ہفتے کے ایک دن بٹھا لیا کریں, اکٹھا کر لیا کریں, اور خدا را ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام کر لیجیے. سوچیں تو صحیح, آج دنیا کی زندگی میں اور آپ ہم مائیں ہیں نا, کچھ بہنیں بھی شاید اپنے بھائیوں کی تڑپ کو سمجھ سکتی ہوں گی, کچھ بیٹیاں اپنی ماں کی تڑپ کو سمجھ سکتی ہیں, ہم مائیں اپنی تڑپ کو سمجھ سکتی ہیں. مائیں اولادوں کی خوراک اور اولادوں کے کھانے کے بارے میں کتنی حریص ہوتی ہیں, کتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے ہمارا کھانا جو پکا ہے وہ بچوں کی مرضی کا ہو. صبح سے ماں لگی ہوتی ہے, کوئی ایسا مینیو پلان ہو جائے کہ سارے بچے خوشی سے کھا لیں. ایک بیٹے کو ایک چیز پسند ہے, ایک بیٹے کو دوسری پسند ہے, وہ صبح سے سوچتی ہے, پلان کرتی ہے. کوئی ایسا خواتین کے لیے مینیو پلان کرنا آج کیا پکائیں کیوں مشکل ہے. مشکل کی ایک وجہ تو یہی ہے, کسی کو ایک سبزی پسند ہے, کسی کو دوسری پسند ہے, کسی کو چکن پسند ہے, کسی کو قیمہ پسند ہے, کسی کو مٹن پسند ہے. تو وہ پلاننگ اسی لیے تو مشکل ہوتی ہے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کے پسند کو مد نظر رکھا جائے. اور اگر وہ ساری کوشش کے باوجود ایک ماں کا بیٹا کھانا کھائے بغیر دسترخوان سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. صبح ناشتہ کیے بغیر اگر بچہ اسکول چلا جائے جسٹ بیکاز اس بچے کو کھانا اچھا نہیں لگا, یا انڈے میں نمک ذرا زیادہ ہو گیا اور وہ نہیں کھا کے گیا, بس روٹ کے خفا ہو کے چلا گیا, بغیر کھائے چلا گیا, دفتر چلا گیا, اسکول چلا گیا, سارا دن وہ ماں سلگ کرتی ہے, سارا دن اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا. بچہ اپنا لنچ ہی گھر بھول جاتا ہے نا, ہائے بنا کے رکھا تھا چھوڑ گیا, بھوکا رہے گا, 2 بجے واپس آئے گا, 2:30 بجے بس واپس پہنچاتی. آئی مائی سیلف ریممبر کتنی دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. بچے بنا بنایا لنچ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ چھوڑ, بس اوقات دانستہ چھوڑ کے جاتے تھے. آج کی چیز پسند نہیں, ٹھیک ہے کھائے اماں, خود ہی بھوکتے خود ہی اماں. ہاں, اور سارا دن مجھے یاد ہے میرا دل نہیں کسی چیز میں لگتا تھا. بے وقوف جیسی, احمق جیسی, چھوڑ گئی, کیا کھائے گی, بھوکی رہے گی, لوگ کھائیں گے, یہ کیا کرے گی. اور آج تو ایکسٹرا پیریڈ بھی تھا, آج تو اس کے بعد ٹیوشن بھی تھی. سارا دن بچہ خفا ہو کے چلا جاتا ہے, دفتر چلا گیا, اسکول چلا گیا, بھوکا چلا گیا, کیسے پڑھے گا, کیا کرے گا, ہائے اس نے رات کا بھی نہیں کھایا ہوا. یہ کیفیت ہوتی ہے ماؤں کی کہ نہیں ہوتی؟ اور پھر ماؤں کا تو واقعی اولادوں کے بغیر کسی کھانے پہ دل ہی نہیں لگتا. کہیں باہر ہوٹلنگ, ڈائننگ آؤٹ, ماں باپ بچوں کے بغیر نہیں جا سکتے. کسی محفل میں دل نہیں لگتا, کسی کھانے کی محفل میں دل نہیں لگتا. اور میں بس اوقات شیئر کرتی ہوں, اپنی کیفیت بھی جانتی ہوں, میری اپنی کچھ سہیلیاں بھی ان کی کیفیت جن کے بچے باہر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ بہت سی مائیں یہ رودات سناتی ہیں کہ ہم اپنے بچے جو امریکہ, انگلینڈ وغیرہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کی پسند کی چیز بن جاتی ہے تو میں بیٹھ کے کھانا سامنے رکھ کے روتی رہتی ہوں, پتہ نہیں وہ کیا کھا رہا ہے. اور کہتی ہیں کہ اس کی فیوریٹ ڈش کا ایک لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اینڈ بلیو یو می, ایسا ہی ہوتا ہے, حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے ماؤں کے ساتھ.
اور میری ایک سہیلی تھی، وہ بتایا کرتی تھی، کہتی کہ میرا بیٹا امریکہ گیا ہوا ہے اور میں جب اس کی پسند کی، کہتے کہ اس کو حلیم بہت پسند ہے اور اس کو قسم کے کھانے بہت پسند ہے، جب ہمارے گھر بنتا ہے اول تو میں سامنے بیٹھ کے روتی رہتی ہوں، اور پھر جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو میں کھانے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک چھوٹے سے پیالے میں نکال کے فریز کر دیتی ہوں، پھر شاید مجھے باقی گھر والوں کا کھانا بھی کچھ ہضم ہوتا ہے کہ چلو کھا لیں، وہ جب آئے گا میں اس کو تب کھلا لوں گی۔ یہ تو ہم ماؤں کی کیفیت اس دنیا کی حالت میں ہے۔ آپ سوچیں اگر ایک ماں جنت میں ہوئی اور اس کا بچہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا پھینک دو اور وہ نہ دے سکی تو کیا کیفیت ہوگی۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، پھر یاد کر لیجئے اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا ہے، صرف اپنی جنت کے حصول کے طلبگار نہ بن جاؤ، اس جنت کے سفر میں خود بھی چلو، ثابت قدمی سے بھی چلو، جنت کے سفر میں اللہ سے بھی مدد مانگو، اللہ سے حفاظت معاونت بھی مانگو، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ بھی مانگو، لیکن اپنے اہل خانہ کو اور جتنے لوگ تمہیں ارد گرد اپنے ماحول پہ محبوب ہیں سب کو اپنے سفر میں شامل کرنے کے حریص بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قرآن تبصرہ کرتا نظر آتا ہے، لعلک باخع نفسک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال تو یہ ہے کہ ان کے غم میں اپنی جان کو لا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے اہل خانہ کے جنت کے حصول کے غم میں اپنی جان گھلاتے ہیں؟ محبت کا پیمانہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں محبتوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے تھے اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے اپنے علم سے تمہیں سنا دی ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یعنی یہ ساری ردات تمہیں سنا دی، سارا مکالمہ تمہیں سنا دیا، سارا نظارہ ایک ریل کی طرح، ایک سین کی طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے گھما دیا، اب کیا؟ اس کے بعد کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ہی سامنے آ جائے؟ یعنی تمہیں جنت جہنم میں اعراف، ان کے مکالمے، ان کی باتیں، ان کا ایکسپیرینس سب سنا دیے، سب نظارہ دکھا دیا، اب تم اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے ماننے میں کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا وہ ایکچول ہیپننگ تک پہنچنا چاہتے ہو؟ کیا جہنم میں جا کے بات سمجھو گے؟ اور کیا جہنم سے محروم ہو کے تمہیں یہ حقیقتیں سمجھ آئیں گی اور یہ غیب کا پردہ آنکھوں سے کھلے گا تبھی تمہیں بات سمجھ میں آئے گی؟ کیا اس انجام کے سامنے آ جانے کی جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے اس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا پھر ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کر کے آئے ہیں اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے ان سے گم ہو گئے۔ اللہ ہمیں جھوٹ تصنیف کرنے والوں میں سے نہ بنا دینا۔ ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما اللہم انی اسألک الجنة الفردوس رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے طریقے کو بدل رہے ہیں۔ اب لاجک کا کون سا طریقہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات اور ارد گرد کائنات کی نشانیوں سے وہی بات سمجھا رہے ہیں۔ در حقیقت تمہارا اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو، زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کہیں وہ غائب نہیں ہو گیا، کہیں روپوش نہیں ہو گیا، کہیں ان چیزوں سے غافل نہیں ہو گیا، اس کے بعد اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو گیا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کا تمہارے ارد گرد جو ساری کائنات کی چیزیں تمہارے لیے مسخر، تمہارے لیے تابع فرمان کی گئی ہیں، ان کا خالق وہ ہے، ان کا کریٹر وہ ہے، ان کا مالک بھی وہ ہے، ان کا رب بھی وہ ہے، ان کا نگران بھی وہ ہے، ان کا حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے، اور ان کا سسٹم بھی ابھی وہی چلاتا ہے، اور ان پر حکم بھی ابھی اسی کے چلتے ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں حکم مانتی بھی اس کا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ادھر ادھر کائنات کی ساری چیزیں دیکھ لو، صاحب اختیار نہ ہونے کے باوجود اس کی مانتی ہیں، اس کو مانتی ہیں۔ تم صاحب اختیار ہو، تم بھی اس کی اور اس کو ماننے کا طریقہ اختیار کر لو۔
اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے اختیارات، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات کا تعارف کروایا جا رہا ہے. جس کی اطاعت کی طرف سورہ اعراف مائل کر رہی ہے، وہ رب اس کی اطاعت کی طرف تمہیں مائل کیا جا رہا ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. اتنی بڑی ہیونلی باڈیز اس کے احکامات کے مطابق دن رات برپا کرتی ہیں، پہ ہم دن رات لاتی ہیں. تم ان سورج چاند تاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو، بہت حقیر ہو. تم بھی اللہ کی اطاعت کر لو. یہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، اسی لیے امن میں ہے، اسی لیے سکون میں ہے، اسی لیے نظم و ضبط میں ہے. تم بھی اس کی اطاعت کر لو، مطمئن بھی ہو جاؤ گے، بے خوف بھی ہو جاؤ گے، پرسکون بھی ہو جاؤ گے، غموں سے آزاد بھی ہو جاؤ گے. اسی کی خلق ہے، اسی کا امر اور حکم ہے، بڑا بابرکت ہے. اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. تو گویا جس کی اطاعت کی طرف سورہ اعراف مائل کر رہی ہے، اس رب کا اور اس کی کائنات کا بھرپور تعارف کروا کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. اب اس کی اطاعت کرو اور کیا کرو؟ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو. کیسے پکارو؟ تضرعاً. تضرعاً کا مطلب آج ہم نے ترجمے میں بھی دیکھا تھا. یہاں پر دعا کے کچھ طریقے، آداب اور سلیقے سکھائے جا رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ ان الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث بتاتی ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے لیس اکرم شیء عند اللہ من الدعاء. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج دعا کے موضوع پر وضاحت سے بات تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دعا کا کچھ طریقہ، ادب اور سلیقہ مانگ رہے، بتا رہے ہیں. ایک تو اللہ کو پکارا کرو. مطلب کیا؟ ادعو، پکارو. کس کو؟ غوث اعظم کو، کسی داتا کو، کسی گنج بخش کو، کسی فیض عالم کو، کسی غوث الثقلین کو نہیں. کس کو پکارو؟ ربکم، جو تمہاری ربوبیت کرتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے، پوستا ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑھاتا ہے، پھولتے پھلتے تم اس کے حکم اور اس کے رزق سے ہو. اسی کو پکارو. جو تمہیں فینڈ اور فیچ کرتا ہے، جو تمہاری کفالت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اچھا، اس کو پکارو. کیسے پکاریں؟ تضرعاً، ضاد را عین. اس کا مطلب کیا ہے؟ کافی معنی آتے ہیں. خوف سے، طمع سے، امید سے پکارنا. کیسے ہے امید سے پکارنا؟ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پکارا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کے تو میں کبھی نا امید رہا ہی نہیں. بیٹا مانگا تھا جب خود بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی. دعا کی کیفیت کیا تھی؟ تضرعاً، طمع سے، امید سے مانگا تھا کہ اللہ سے مانگ کے میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں. ایسے طمع سے مانگنے والے کی اللہ نے دعا وہیں ہنالک دعا زکریا، وہیں دعا کی تھی، وہیں پہ قبول بھی ہوئی تھی. تو گویا دعا کی قبولیت کے لیے بھی، اور اس کا ادب دوسرا، پہلا خوف سے مانگنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگنا. دوسرا مطلب امید سے مانگنا. اس امید سے مانگنا کہ وہ دعا قبول کرنے پر قادر ہے، وہ سنتا ہے. اس امید سے مانگنا کہ وہ سنتا ہے، سمیع الدعا ہے. اس امید سے مانگنا کہ وہ مجیب الدعا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے. اس امید سے مانگنا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے. طمع سے مانگنا. تو تضرعاً کا دوسرا مطلب گڑ گڑا کے مانگنا، رو کے مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا، گریاں زاری کر کے مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی گریاں زاری کر کے مانگنا کثرت سے نظر آتا ہے. اس کے بعد عاجزی سے مانگنا. عاجزی، انکساری سے مانگنا، تکبر اور گھمنڈ کی حالت میں نہیں، اور اکڑتے اور غرور کرتے ہوئے دھونس سے مانگنا. اللہ سے نہیں، دھونس سے تو ہم بندوں سے نہیں مانگتے. دنیا میں بندوں سے مانگتے ہیں تو عاجزی سے مانگتے ہیں، 100 تمہیدیں مان کے. بس اوقات میں کہتی ہوں کہ اپنی سگی بہن سے ایک دوپٹہ مانگنا ہوتا ہے نا، جو وقت میری شرٹ کے ساتھ، میری اچھی بہن، میری پیاری بہن، میں ہمیشہ تمہیں دیتی ہوں. کتنی چاپلوسیوں کے بعد اسے مانتے ہیں نا. تو لہٰذا اللہ ہے، ساری دنیا کا حاکم ہے، مالک الملک ہے، مانگنا ہے تو عاجزی سے مانگنا ہے، انکساری سے مانگنا ہے. ہاں، اس میں ضد ضرور ہوگی، لیکن ضد میں تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ نہیں ہوگا. اور تضرعاً کا دوسرا مطلب گریاں زاری کر کے رو رو کے مانگنا. اچھا، اور کیسے مانگو؟ وخفیۃً، چھپ کے. ارے رب تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے،
وہ پوشیدہ کہیں بھی بات کو بھی سنتا ہے، اعلانیہ کہیں بھی بات کو بھی سنتا ہے، دن کو رات کو صحرا کو کہیں بھی بات کی جائے سب کی سنتا ہے۔ تو بہت اونچی اونچی آواز میں شاعرانہ طریقے سے گا گا کے اور بہت ہی بلند آواز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار کر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پکارنا ہے بس چپکے چپکے سے، تمہارا تمہارے رب کا معاملہ ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ہائی لائٹ کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، چپکے چپکے مانگو۔ اس سے اجتماعی دعا کے تصور کی نفی نہیں ہو جاتی، اجتماعی طور پر دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اجتماعی دعا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بسا اوقات اجتماعی دعا بذات خود دعوت کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ دعا کرنے والا جب اجتماعی دعا کرتا ہے تو وہ چیزیں بتاتا ہے جو شاید کسی مانگنے والے نے سوچی ہی نہیں۔ بذات خود دعا دعوت کا طریقہ ہے۔ جب دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے، تو یہ اجتماعی طور پر کیا دعوت ہے؟ نمازی بننے کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ مجھے رحم کے رشتوں کی پاس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بسا اوقات دعا اور اجتماعی دعا بذات خود تعلیم اور تبلیغ کا ایک بہت افیکٹو ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کے دوران یاد رکھیے گا دل نرم ہوتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں، اس موقع پر پکاری جانے والی باتیں بسا اوقات دعوت کا بہت افیکٹو لائے عمل بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا بسا اوقات آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو درس مت دیجیے گا، دعا مانگ لیجیے گا، خود ہی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے اس چیز کی طرف۔ اچھا چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، گویا دعا میں حدود سے گزر جانا اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ کسی پر ظلم کی دعا، کسی پر زیادتی کی دعا، بد دعا یا قطع رحمی کی دعا، ناانصافی کی دعا، یہ ساری دعائیں جو ہیں حدود سے گزر جانے والی دعائیں ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ قطع رحمی کی دعائیں، ظلم و زیادتی کی دعائیں، کسی کے حق میں بد دعائیں یا کلمات کہنا، یہ حدود سے گزر جانے والی دعائیں، یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ناممکنات کی دعا، یہ بھی حد سے گزرنے کی دعائیں۔ ایک شخص ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، الٹریٹ ہے، اور وہ بیٹھ کے دعا کرے اللہ میاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دے۔ ایسی کوشش کرنا بھی بے سود ہے اور ایسی دعا کرنا بھی بے سود ہے۔ بہرحال یہ حد سے گزر جانے، ناممکنات کی دعائیں جو ہیں یہ بھی حد سے بڑھ جانے والی دعائیں ہیں اور ان کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو، گویا فساد برپا کرنے والی دعائیں بھی پسندیدہ نہیں ہیں، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اور خدا ہی کو پکارو، کیسے پکارو؟ خوف کے ساتھ، اور پھر کہا جا رہا ہے طمع اور امید کے ساتھ۔ گویا خوف اور طمع دعا کی کنجی ہیں، آداب کا بھی طریقہ ہے، دعا کی قبولیت کا بھی سلیقہ ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ گویا دعا اور دعا کی قبولیت کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے پھر کس کا امکان زیادہ ہے؟ نیک کردار لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جہاں پہ ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اعمال دیکھے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، ہجرت، جہاد، والدین کی فرما برداری، یہ مختلف چیزیں ہم نے دعا کے حوالے سے پیچھے بات کی تھی، تو وہ سارے لوگ کیا ہیں؟ نیک کردار لوگ ہی ہیں۔ تو گویا محسنین کی دعائیں، نیکوکاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گویا کسی زندہ نیکوکار شخص کو دعا کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے۔ حیات طیبہ میں بھی صحابہ اکرام کثرت سے دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی درخواست کی اپنی والدہ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے حق میں دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کریں، اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے حق میں قبول اسلام کی دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کے لیے حضرت ابو قحافہ جو پہلے مشرک تھے ان کے قبول اسلام کی دعا کی۔ ویسے بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے لیے کس چیز کی دعا کی درخواست کر رہی ہیں؟ ہمیں بھی آج اپنے والدین کے لیے، اپنے ارد گرد اہل و عیال کے لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں کا لازم حصہ بنانا ضروری ہے۔ بہرحال اور پھر اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، کس کے لیے؟ حضرت
ام عمارہ نے دعا کی تھی جب زخمی تھیں، زخموں سے نڈھال تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، زخموں سے خون رس رہا تھا، حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض لگائے گئے تھے نا یہ زخم. آپ نے فرمایا ام عمارہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ام عمارہ نے کیا مانگا تھا؟ 2 بیٹے ہیں نا. یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک کو مدینہ کا حکمران بنا دیں، کسی ایک کو مدینہ میں ایک اعلیٰ سا محل دے دیں. کیا مانگا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے یہ دعا کیجئے کہ جنت میں اللہ ہمیں آپ کی معیت عطا فرما دے. آپ نے دعا کی تھی اللہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ام عمارہ اور ان کے اہل خانہ کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا. حضرت ام عمارہ نے کہا تھا اب مجھے کسی چیز کی کوئی طلب، کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے، ساری فکریں زائل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کر دی، اللہ ان کو جنت میں میرا جلیس، میرا ساتھی بنا دینا. اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما دے، اور اللہ جو جائز خواہشیں، جو جائز آرزویں اس محفل میں جس کے دل میں اس کے حق میں بہتر ہیں، یا ارحم الراحمین تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. آج سب کی دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ جو قبول نہیں کرتا اس میں ہمیں توکل، ایمان اور قناعت کے زیورات سے آراستہ بھی فرما کے صابر شاکر راضی برضا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما لے. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میم برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار یہ مثال دی. میں ہوائیں چلاتا ہوں، ہواؤں سے بادل لے جاتا ہوں، بادلوں سے بارش برساتا ہوں، کسی مردہ زمین پر بارش برسا کر اسی میں سے زندگی کے اثرات، نباتات، کھیتیاں جو ہیں وہ لہلہانے لگتی ہیں. یہ مثال اللہ جہاں دیتا ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر 2 چیزیں ثابت کرنا ہے. ایک زندگی بعد موت، زندگی بعد موت کی حقیقت، اس کی صداقت اور اللہ کی اس معاملے سے قدرت اور طاقت ثابت کرنا ہے کہ زندگی بعد موت برحق ہے، زندگی بعد موت کا عقیدہ سچا ہے، اور اللہ زندگی بعد موت کی قدرت، طاقت اور صلاحیت اور اختیار رکھتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ جو بارش کے برسنے اور چند بوندوں اور چند پانی کے قطروں کے برسنے سے مردہ زمین میں سے زندگی کے اثرات نکال لیتا ہے، اس اللہ خالق مالک رازق، اس رب کے لیے مردہ انسانوں کو ان کی زمین قبروں میں سے، یا زندگی بعد موت کے لوگوں کو، انسانیت کو پھر سے اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے کلمہ کن سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے لیے آسان ہے، ممکن ہے، اور یہ حق ہے، یہ برحق ہے. تو گویا زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں. دوسری یہ مثال بارخواہ دی گئی ہے قرآن کے تعلیم کے اثرات کو ثابت کرنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے بارش باران رحمت بن کے جب مردہ زمین پر برستی ہے تو کھیتیاں نکلتی ہیں، ویسے ہی جب قرآن کی تعلیمات، قرآن، حدیث، سنت کی تعلیمات اور ان کے نمونوں کی تعلیم باران رحمت بن کر مردہ دلوں پر، مردہ بستیاں، پوری کی پوری بستی کے دل اور نفس اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے، ایسی مردہ بستیوں پر، ایسے مردہ گھرانوں پر، ایسے مردہ معاشرے پر جب قرآن کی تعلیمات باران رحمت بن کے برستی ہیں تو ان کے نفس، ان کے ضمیر بھی زندہ ہو جاتے ہیں. یہ باران رحمت جب مردہ دلوں پر برستی ہے تو پھر ان کے اندر سے بھی اعمال صالحہ کی کھیتیاں اور اعمال صالحہ کے پودے اور شجرۃ طیبۃ اس بستی کے اندر ضرور اگنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کے حوالے سے یہ مثال دے کر ہمیں کیا ثابت کر رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش برساؤ گے، اعمال صالحہ کی کھیتی نکلے گی، تو تمہاری آخرت کی کھیتی اور زندگی بعد موت میں تمہاری کامیابی ہوگی. اور اگر ان بارشوں سے فیض یاب نہیں ہوگے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش سے فیض یاب نہیں ہوگے، اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹو گے نہیں، ناکام ہوگے، برباد ہوگے،
کھیتیاں نہیں ہوں گی، زندگی بعد موت پر اللہ راسخ ہے، اس وقت ناکام اور برباد ہوگے۔ اعمال صالحہ کی کھیتیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون۔ اور اللہ نے یہاں پہ ایک اور مثال میں آگے حصہ بھی بتا دیا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش کے بعد بتا دیا کہ صرف بارش کے برسنے ہی پر انحصار نہیں ہے کھیتیوں کا اور نباتات کے اگنے کا، بارش کے بعد نباتات کے اگنے اور کھیتیوں کے لہلہانے کا تعلق زمین کی حالت اور کیفیت پر بھی ہے۔ قاری قرآن کو یہی تو سمجھانا ہے کہ صرف باران برحمت کے برسنے پر کھیتیاں نہیں اگتی، بارش برسے تو کھیتیوں کا، نباتات کا، پودوں کا اگنا، اس کا انحصار زمین کی کوالٹی پر بھی ہے۔ اگر بارش برسے گی اور زمین زرخیز ہوگی، ہموار ہوگی، نرم ہوگی، تو پھر بارش کا پانی جذب ہوگا، ایبزارب ہوگا، تو پھر اللہ کے حکم سے کھیتیاں اور نباتات اور پودے نکلیں گے۔ لیکن اگر بارش تو برسی اور خوب خوب ہی برسی اور موسلا دھار بھی برسی، لیکن زمین ناقص ہوئی، بنجر ہوئی، سخت ہوئی، پتھریلی ہوئی، سنگلاخ ہوئی، تو کیا ہوگا؟ کیا تو سارے کا سارا پانی بہہ جائے گا؟ نہ یہ روکے گی، نہ یہ چوسے گی، نہ یہ سیراب ہوگی، نہ خود سیراب ہوگی، نہ کسی کو فیضیاب کرے گی۔ کیا نکلے گا؟ اول تو کوئی نباتات، کوئی پودے، کوئی کھیتیاں، کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور اگر کچھ نکلا تو ناقص زمین سے ناقص پودے اور جھاڑیاں اور خاردار جھاڑ جھنکار ہی نکلے گی۔ سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ وہی جو بنیادی مضمون ہے سورہ اعراف کا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اللہ اور اللہ کے کلام کے احکامات کی رحمتیں جب تم پر آئیں گی، کسی بستی، کسی قبیلے، کسی گھرانے، کسی معاشرے، کسی فرد پر آئیں گی، اگر اس کے ساتھ مثبت رویہ رکھے گا، دل کی زمین کو نرم، ہموار، زرخیز رکھ کے ان تعلیمات کو جذب کر لے گا، ان سے فیضیاب ہوگا، اعمال صالحہ کی کھیتیاں نکالے گا، تو آخرت کے دن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہوگا۔ اس کھیتی کو کاٹے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اگر قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بارش ہوئی، رحمتوں و خدن کی بارش ہوئی، اور وہ فرد خود اس سے فیضیاب نہ ہوا، خود اس سے مستفید نہ ہوا، ناقص ہوا، ناکارہ ہوا، بنجر ہوا، سخت دل ہوا، تنگ دل ہوا، اور اس بارش سے فیضیاب نہ ہوا، تو کیا ہوگا؟ نہ کوئی کھیتی اگے گی، نہ مثبت ثمرات اگیں گے۔ قیامت کے دن جب کھیتی نہیں ہوگی تو خالی ہاتھ رہ جائے گا، نقصارے سے دوچار ہو جائے گا۔ یہی وہ بنیادی مضمون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات اور ارد گرد کی نشانیوں سے اب ایک متفرق طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ یہ اصول سمجھا دے۔ اللہ اس زندگی میں جب مجھے اور آپ کو اس دنیا کی امتحان گاہ میں اختیار عمل کے ساتھ آباد کیا گیا ہے، اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان تینوں کی ماننے کی بہترین توفیق عطا فرما۔ اللہ اس اطاعت میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اس اطاعت میں ہمیں اپنے صبح و شام رنگ کے قرآن و حدیث کے احکامات کے پیمانے میں استوار کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔